میرا خیال ہے پھر جس نے جوائن کرنا ہوگا وہ کر لے گا انشاءاللہ۔ ایک تو مجھے افسانہ 2-3 دفعہ جب میں نے پڑھا، 3 دفعہ پڑھا اور آج دفعہ پڑھا ہے، تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ اس میں اتنا کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے، اور اگر میں نے یہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں اس کو 27 تاریخ کے لیے رکھتی کہ ہم جب ملیں تو تب ہم تب ڈسکس کریں۔ تو آ، مجھے تو خیر بہت سی جگہیں اور ہر جگہ انڈیویجولی بہت اچھی لگی اور لگا کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ اور شناز، مشکل تو یہ ہے کہ ہم نے تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہی نہیں ہے نا جو کہنے والا کہنا چاہ رہا ہے، بیکاز وہ اس وقت کسی اور فریم آف مائنڈ میں ہے، اس کے ذہن میں اور کیریکٹرز ہیں، اپنی زندگی میں سے بھی اور کچھ تخیل میں سے بھی، اور ہم کہیں پہ اور کھڑے ہیں، اور ہم اس میں اپنی امیجنیشن بھی ڈالتے ہیں۔ تو مجھے تو بہت ہی طریقوں سے ہر جگہ فرق فرق طریقے سے اچھی لگی، اور میرا دل کیا کہ ہم جب ملتے تو ہمارے پاس یہ پرنٹ آؤٹس ہوتے اور ہم ہر پیرا کو الگ الگ ڈسکس کرتے۔ تو مجھے تو بہت چیزیں ساری ہی فیسینیٹنگ لگی بہت۔ اور ایک اور یہ بات کہ میرے بھی چونکہ بہن بھائی نیسز نیفیوز بہت زیادہ رہتے ہیں ملک سے باہر، اور میں بھی ایک وقت کے بعد کہتی ہوں کہ جب ان کا دن چڑھتا ہے تو وہ فون نہ کریں، تو وہ مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات لگی کہ او ہو میرا نیٹ کھلا رہ گیا۔ یعنی کہ جب جن کا فرق ٹائم ہوگا وہ ہمیں فون کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ بھی مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی شناز، آپ مشکلات میں آپ کی کروں آسان۔ اچھا، یہی میں شناز شروع آواز آ کر. رہی؟ ہاں جی. جی تو یہ روح جی کا پلیز۔ سفر جو ہے میں اسی پر تھوڑی بات کروں گی. تو روح کی ہستی کا علم جو ہے یہ وہبی یا الہامی طور پر ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت ماہیت سمجھنے سے انسانی عقل عاجز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تھا نا کہ روح کیا ہے، تو آپ پر وہی نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات کی کیا چیز سکے تعالیٰ کے حکم کے وجود سے مطلب نہیں بنی، وجود میں نہیں آئی؟ کون سی چیز ہے کائنات کی ایسی جو کہ اللہ کے حکم سے کن کہنے سے وجود میں نہیں آئی؟ جب حکم کن سے سارا جہان پیدا کیا تو روح بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کہانی تصوف احوال کا مجموعہ ہے، قلبی اور ذہنی احوال، کچھ معارف اور حقائق بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں ہماری روح کو قبض کرتا ہے. سونا، جاگنا، جینا، مرنا، اور عالم برزخ میں رہنا، اور عالم برزخ سے قیامت کے روز کا سفر، یہ روح کا سفر ہے. روح عالم امر ہے، بس جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی کافی، اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہیے، اور اتنی صلاحیت انسان میں موجود بھی نہیں ہے، رکھی بھی نہیں. اور یہ جو عشق ہے جو ان الحق بول رہا ہے، تو اس کے لیے میں یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، وہ دید کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. تو ان الحق یہی ہے کہ وحدت الوجود میں حق پر ہوں، اس کا نعرہ. اور مجھے تصوف میں ایک تھے صوفی تھے، ایک منصور حلاج، انہوں نے یہ نعرہ جب بلند کیا تھا تو ان کو پھانسی دے دی گئی تھی کہ یہ مطلب کفر کر رہے ہیں یہ. تو لامکان اور مکان ایک دوسرے کی ضد ہیں. لامکان وہ مقام ہے جس میں مکانیت کی تشخیص ہو. عالم قدس میں، یہ سب تصوف کی اصطلاحات ہیں جو استعمال کی گئی ہیں کہانی میں. لامکان کوئی چیز یا جگہ نہیں، یہ تو انسان کا عدم ہے. مکان کیا ہے؟ حرص و حوث کا مکان،
दौलत व शोहरत का मकाम, इज्जत व नामूस का मकाम, लहो लहब का मकाम, अना परस्ती का मकाम। जब ये सारे मकाम झूठे, मतलब झूठे हैं ये सारे, ये जब सब सारे खत्म हो जाए, तबाह हो जाए और इंसान को अपने अंदर से खारिज कर दे, तो बाकी क्या बचेगा? ला मकाम। और जब ला मकाम बचेगा तो इन मकाम में दोस्त मक्की होगा। तो दोस्त कौन है? लेकिन सिर्फ इसी सूरत में कि अपनी अना को फना कर दिया जाए, गर्दन को झुका दिया जाए। और अल्लाह ताला तो कहता है ना कि हम तो तुम्हारी शहर से भी ज्यादा करीब हैं। अगर हम इसका भी, इस पे भी मैं, इकबाल का एक शेर है कि अगर हंगामा है शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है यारब, लामकां तेरा है या मेरा है। मुख्तसर बात यह है कि हक ताला हुकूमत अजली के मुताबिक रूह को जिस्म में मतलब डालता है, जिससे वो जिंदा रहता है। यानी रूह एक अमानत है जो जिस्म के अंदर रखी गई है। ख्वाब की हालत में ये सैर भी करती है, आप ख्वाब देखते हैं जब। ये सब मार्फत की बातें हैं और इन्हें मेरा ख्याल है अहले तसव्वुफ बहुत अच्छी तरह बयान कर सकते हैं। मेरी तो समझ में इतना ही आया। और कहानी में और भी बहुत सही बातें हैं जो इनका कलाम भी है, और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, बाकी बात करें। शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात की है। आपसे शुरू करके ना बहुत ज्यादा मजा आता है शहनाज, कि वो सारे पॉइंट्स आप कवर कर लेते हो ना, फिर उसमें से हम आहिस्ता आहिस्ता चुनते रहते हैं कि हमने क्या बात करनी है। थैंक यू। जी बात किसने ज्वाइन की? शम्सा, आप कोई बात करोगे? नहीं नौरीन, मैं सुन रही हूँ, आप करें। जी बाकिर साहब, बाकिर साहब आप अपना माइक खोलेंगे? ये आवाज आ बाकिर रही है साहब मेरी? आप किसी को, जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बात करें। अच्छा, ये जो कहानी है इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक रूहानी सफर भी है, जाती सफर भी है। जाहिर है कि जात से रूह का जो जुड़ाव है, जात उस वक्त तक बेमानी है जब तक रूह नहीं है। क्योंकि इंसान मट्टी का पुतला ही अगर सिर्फ रह जाता और उसमें अल्लाह रूह ना डालता, तो सारा सिलसिला इंसान की तरक्की का, सोच का, दिल पर, तो फिर दिल पे उतरनी हर चीज़, दिल से गहरा ताल्लुक़ होना, ये वो सफ़र है जो अल्लाह ताला ने इंसान के साथ शुरू किया। दिल पर नज़ूल हुआ हर चीज़ का, रूह भी इसमें अपनी कुन से शामिल कर दी। इससे मुकालमे फिर पैदा हुए जब इंसान ने बोलना शुरू किया। और जब भी सबसे पहला जो उसे इदराक हुआ वो दिल का हुआ कि दिल जो है क्या चीज़ है, और दिल पे ही हर वारदात होती है। उसके गमों और दर्द का जो सारा सिलसिला है वो दिल पे ही ज़्यादा महसूस होता है। तो दिल मरकज़ी हैसियत हासिल कर गया। और वैसे भी ज़िंदगी की अलामत, इंसान जब इतना बाशऊर नहीं हुआ था और उसका इल्म महदूद था, तो दिल से ही वो मुतय्यन करता था बैरोमीटर की तरह कि कान लगा के सुन रहा है कि दिल की धड़कन बंद हो गई तो ये दुनिया से रुखसत हो गया, अगर ये चल रही है तो ये ज़िंदा है। तो ज़िंदगी भी ज़ाहिर है कि पता ये चला कि दिमाग जो है वो तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, या उसके अभी भी पेचीदगियाँ या उसके बारे में तहकीक जारी है। लेकिन जो दिल से सिलसिला शुरू हुआ है वो अबद कायम भी रहेगा, जारी भी रहेगा। और महसूसात का जो सिलसिला है, ख़ास तौर पर इश्क का सिलसिला है, वो दिल से ही जो है जुड़ा रहेगा। उसमें बेशक वो रहनुमाई अक़ल करती रहे और भेस भी बदलती रहे, कुछ भी होता रहे,
لیکن فیصلہ جو ہوگا وہ دل کا ہوگا. اس کہانی میں پوئٹک ٹچ بہت زیادہ ہے. مطلب مجھے پڑھتے پڑھتے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پروز بھی پڑھ رہا ہوں، شاعری بھی پڑھ رہا ہوں. اور وہ شاعری جو ٹچنگ ہے، دل کو چھوتی ہے، اس طرح کی شاعری ہے. اور جذبات بھی ہیں اس میں، جو جس انداز سے مثلاً جسم اور روح کی جو مکالمہ ہے وہ بہت خوبصورت شاعرانہ انداز میں رائٹر نے کیا ہے. ایک اور جو بات مجھے اچھی لگی اور وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے جب اپنے خود کلامی میں آتا ہے تو اصل میں انہیں ایک اور سمبل استعمال کیا بلو کا. نیلا پردے ہیں، نیلا بیڈ ہے، نیلا یہ ہے. بیسیکلی تو یہ ہم عام لینگویج میں نیلم نیل کہتے ہیں نا، ہوئی والی بات ہے. پین کے لیے سمبل یوز ہوتا ہے بلو. لیکن جیسے بلو موڈ ہے انگلش میں لفظ، بلو موڈ کا مطلب یہی کہ آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، آپ غمزدہ ہیں یا کچھ اس طرح کی کیفیت ہے. تو بلو کا جو احساس ہے پوری کہانی میں، اس کو کہانی کو گرپ میں لیا ہوا ہے بلو رنگ نے. آسمان بھی بلو ہے، سمندر بھی بلو ہے. وہ تو اور پہلے تو ہم یہی کہتے تھے نا، جو بھی چیز نازل ہوئی آسمان سے ہوئی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے نا پھر تم اگر ظلم کر رہے ہو تو پھر آسمان کیوں ہو. غالب نے کوئی شعر میں اس طرح کہا تھا، شعر تو نہیں میں پڑھ رہا، لیکن نازل وہ تکلیف ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، وہ سب آسمان سے ہو رہی ہے. تو بلو رنگ جو ہے وہ بلو بلڈ بھی ہے، جیسے رائل بلڈ کو کہتے ہیں بلو بلڈ. بلو پرنٹس ہے زندگی میں. اور بلو پرنٹ جو ہے نا ٹیکنیکل ٹرم ہے، جس میں یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے ڈیزائن کرانا ہے، وہ بلو رنگ کا ہے. ڈرائنگز تقریباً سائنس سے ریلیٹڈ، انوینشن سے ریلیٹڈ، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، وہ ساری بلو کلر میں ہوتی ہیں. اسی طرح بلو چپ ہے، بڑی مشہور ٹرم جو ہمارے موبائل سے اس طرح کی ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے، فاصلوں کو جوڑنے کے لیے اور میسج کو اچھا کنوے کرنے کے لیے ایک بڑی اہم ایجاد ہے. تو یہ بلو جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری روح بھی شاید بلو ہے، اور اس بلو نے تمام رنگوں کو سمو لیا ہے اپنے اندر. اور اس کے باوجود اس کی اپنی پہچان زندہ ہے، کیونکہ بعض رنگ جو ہے نا مکس ہو کے پورے یا خاکی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ رنگ جو ہے یہ تسکین کا بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سکون کا ہے، محبت کا ہے، بہت ساری چیزوں کا ہے. تو کہانی میں سمبولک بھی ہے، سمبلز بڑے خوبصورت ہیں، پوئٹک ہے ٹچ اس میں. مجھے وہ جمیلہ ہاشمی کا دشت سوس ناول یاد آ گیا، جس میں انالک کے حوالے سے انہوں نے بڑی ایسی پروز لکھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں پروز کم شاعری زیادہ پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ سارے تقاضے شاعری اور پروز کے پورے کرتے ہیں. تو اس کہانی نے بھی شاعری کے پروز کے جو تقاضے ہیں ان کو اپنے پیغام کے لیے یا اپنی گفتگو کے لیے، کہ ہم کس طریقے سے ایک عشق ہے کا تجربہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، پین ہے، اور روح کو جسم سے جوڑنا ہے یا کس طرح اس کا تعلق جو ہے نا چلانا ہے، ساری بہت عمدہ انداز میں انہوں نے کی ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں رائٹر کو. اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری اینڈ ورتھ ریڈنگ many times. Thank you very much. تھینک یو باقر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور بہت ہی مزہ آیا سن کے. بہت ہی آپ نے جو بلو کا جو سگنیفیکنٹلی اس کو آپ نے بیان کیا ہے نا، بہت تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. Thank you. جی جی جواد، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کہانی پڑھی ہے، اور ایک تو مجھے جو پہلی تکلیف ہوئی ہے اس میں غلطیاں کافی زیادہ ہیں. میرا خیال ہے ریختہ پہ کچھ زیادہ ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے میں نے پہلے آدھا پارٹ پڑھ لیا تو مجھے ایسا لگا مین پروٹیگنسٹ میل ہے، پھر دوبارہ پڑھا تو پتہ چلا فیمیل ہے. تو
اس کی وجہ سے جو ہے نا شاید 1.5-2 دفعہ پڑھنی پڑی. یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مین کردار جو ہے وہ میل ہے کہ فیمیل ہے اور سٹوری کس طرح چل رہی ہے. فی اس کے امان اللہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، مطلب اس میں سے بھی الف نہیں ڈالا ہوا، تو ریختہ کی غلطیاں ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہو. جی اس کی وجہ سے تھوڑا سا مزہ میرا کرکرا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ڈسکشن ہے ان 2 کریکٹرز کے بیچ میں وہ انٹرسٹنگ ہے، مجھے اچھی لگی ہے وہ. ایک صرف اس میں یہ فیکٹر ہے کہ چونکہ میرا یہ تصوف اور یہ والی یہ میرا شوق نہیں ہے، یا میں اس سے انٹینشلی اجتناب کرتا ہوں یہ چیزیں پڑھنے اور ان کے بارے میں سیکھنے سے، تو شاید مجھے اتنا اس کی سمجھ نہیں آئی اور اس کا مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنی باقی لوگوں کو آیا ہے. کیونکہ میرے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس سے متعلق، میں جان کے اوائڈ کرتا ہوں یہ چیزیں پڑھنا. اس کے علاوہ نیچرلی ویسے جو کہانی ہے وہ مجھے اچھی لگی ہے، اور جہاں پر وہ کنکلوڈ کیا ہے وہ بھی مطلب اس طرح کنکلوڈ نہ بھی ہوتی اور ڈفرینٹ طریقے سے بھی کنکلوڈ ہوتی تو وہ بھی ٹھیک ہی لگ رہی تھی. اور اگر وہ جس طرح اب کنکلوڈ ہوئی ہے اس طرح بھی کنکلوڈ ہوئی ہے تو بھی مجھے ٹھیک لگی ہے. مطلب مجھے ایسا کوئی اس میں اسپیسیفکلی کوئی یہ چیز نہیں لگی کہ ادھوری رہ گئی ہے. تو اوور آل چونکہ اس میں وہ والے سبجیکٹس تھوڑے زیادہ ڈسکس کیے گئے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی میرا انٹرسٹ نہیں ہے، یا جو میں جن کو جیسے کہتے ہیں نا ایک میرا پرٹیکولر دھیان ہے کہ میں نے یہ چیزیں نہیں پڑھنی، تو اس لیے مجھے ان کا زیادہ پتہ نہیں. تو یہ اوور آل میری رائے ہے. شکریہ، تھینک یو. تھینک یو جواد، لیکن پلیز انٹرسٹ ڈیولپ کر لیں بیکاز ہمارا تو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، میرا اسپیشلی. پلیز ڈیولپ کر لیں بیکاز آپ اتنا اچھا بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ نے کوئی چیز پڑھی بھی ہوگی تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی نا، مطلب مجھے اسپیشلی. تو آپ تصوف میں تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ کریں جب آپ کو ٹائم لگے. تھینک یو آپ کا. جی حسن، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں چونکہ اکثر گفتگو حسن کا ایک سیکنڈ، جی جی باقر صاحب پلیز اپنا آپ مائک بند کریں گے. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اصل میں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں نا بہت زیادہ، اس لیے وہ ہم ویڈیو اور بھی آڈیو اور مائک شائک کی طرف دھیان دلاتے ہیں کہ تاکہ وہ ڈسٹربنس کم سے کم ہو. جی تھینک یو. جی جی حسن پلیز. جی. تو میں بعض اوقات تھوڑا تکلف اور تصنع کے پیچھے جاتے ہوئے بھی کوئی تھوڑی ڈفرینٹ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کا اسپیکٹرم وسیع ہو پائے. اب وہ کامیابی ناکامی ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم کوشش کی جانی چاہیے. تو جب مجھے لگتا ہے کہ سب احباب کسی ایک پہلو کی طرف متوجہ ہیں یا ہونے جا رہے ہیں تو میں جان کے تیری لگا دیتا ہوں بیچ میں. تو خیر، تو جیسے جواد والے معاملے میں میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہی رہیں یا اسکیپٹیکل ہی رہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سارے تصوف کے چاہنے والے کوئی خطا کریں گے تو وہ پہلے ہوں گے جو انشاءاللہ جو اس کی گرفت کر سکیں گے یا پوائنٹ آؤٹ کر سکیں گے. تو وہ اختلاف رائے وہ بہت ضروری ہے، تو وہ ایک اچھی بات ہے. تو باقی وہ مجھے شبہ ہے کہ وہ یہ کر کے، یعنی یہ اس ڈس انٹرسٹ کی وجہ سے یا اپنے اسکیپٹسزم کی وجہ سے وہ شاید کچھ انسانوں سے متعلق ضروری نوئنسز کو مس کر پائیں گے. تو لیکن خیر، وی ول سی اینڈ وی ول سی. تو ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو شروع میں شہنازہ اپنی نے بات کی کہ ان کو مشکل لگی اور وہ پھر رابعہ صاحبہ نے انہیں تسلی دلائی کہ پھر نہیں ہم آسان کر لیں گے. تو وہاں پہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ حزب مخالف کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ کوئی ایک تو ہو جو کہے کہ میں اور مشکل کر دوں گا. تو خیر، تو I'll try that as well. تو باقی یہ کہ مجھے تو اس میں اگر کوئی ایک عنوان دینا ہے اس کہانی کو تو وہ تصوف یا روحانی تو ہرگز نہیں ہوگا. میں تو اس کو احساساتی کہوں گا.
کہ بس ایک احساساتی کہانی ہے کہ وہ اپنے احساسات میں جو پروٹیگنسٹ ہے وہ غرق ہے. اچھا بائی دا وے یہ کسی آرٹسٹک اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی ریورنس بھی چاہیے, تو وہ لائسنس میں نے خود سے اپنے آپ کو دے دیا. خیر, تو جو پروٹیگنسٹ ہے وہ اپنے احساسات کی بات, یعنی یہ کہانی ان کے احساسات میں کو بیان کرنے کی ایک کاوش ہے, اور اس میں ایک اور عمدہ بات لگی جو شروع میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ اس کا شروع جو تھا وہ ڈائجسٹی تھا. تو مجھے لگا تھا کہ بہت نیٹنس ہوگی اس میں اور تھوڑی جوینیلٹی ہوگی, کہ کلیئر ایکس اور وائی ہوں گے نیٹ طریقے سے اور جوینائل طریقے سے, کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے, یا کلیئر ہیرو کلیئر ویلن. تو وہ مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ نہ شروع کے جو 2 کریکٹرز کی گفتگو ہے ان کے بارے میں کچھ ایسا بچکانہ بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ پہلے کیوں زیادہ قریب نہیں آ سکے, ایون دو کہ ہمیں یہ ایک کلو ملتا ہے کہ شاید ایک کریکٹر جسم و روح کی کو ریکونسائل کرنے میں اس کو کچھ اندیشے لاحق تھے, یا اس کی جیسے ایک غالباً انالوجی یہ ہوگی کہ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے پڑھیں گے, اور پھر ایک اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ دیکھ لے کہ اچھا فلاں اسٹوڈنٹ جب اس ٹیچر سے فیل ہوا تھا تو وہ کتنا زیادہ رویا تھا. یا ایک لڑکا لڑکی پلان کر رہے ہیں کہ وہ شادی کر لیں گے, اور پھر وہ ایک دن دیکھ لیں کہ وہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں اور ان کے پیمپر میں کتنا ٹائم اور کتنی کوفت اور کتنی اذیت ہوتی ہے, تو کہنے نہیں یہ ویسے شادی وادی کوئی اتنی ضروری چیز نہیں. خیر, تو وہ ان کی تفصیلات بیان نہیں کی جاتی ان دونوں جو پہلے پروٹیگنسٹ تھے, اور یہ عمدہ بات ہے, یعنی یہ میچور بات ہے. اور خصوصاً مجھے یہ اس طرح انٹرسٹنگ لگا کہ میں تو شروع سے ہی وہ ڈائجسٹی والی چیز میں کے اندیشے میں مبتلا تھا, تو مجھے تو یہ بہت خوشگوار بات لگی. تو وہ بھی خوشگوار لگی, اور آخر میں بھی خوشگوار لگا کہ آخر میں بھی وہ نہیں کیا گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا, یا جو ڈائجسٹی میرے اندیشے تھے تو وہ نہیں کیے گئے. تو پھر تھوڑا یا زیادہ ایبسٹریکٹ چھوڑا گیا, یا میری امیجنیشن کو مجھے انووک کرنے کی دعوت دی گئی, تو مجھے وہ بھی ایک میچور بات لگی. تو باقی یعنی جو پروٹیگنسٹ ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے ارلی 20s یا مے بی لیٹ 20s میں ہے, اور ابھی اس نے حال ہی میں ڈائجسٹ پڑھنے چھوڑے ہیں کچھ سال پہلے, اور اب وہ ایک دوسری سائٹ پر جانا چاہ رہا ہے. تو وہ گویا 2 ڈومینز یا 2 ریئلمز کے درمیان ایک عالم برزخ میں ہے. اور ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں کچھ رائٹرز کی جو کہ پہلے ایک ڈومین میں بہت مستحکم تھے اور پھر دوسری جگہ پہ انہوں نے خوب جھنڈے گاڑے. تو اس میں جو ایک معروف مثال ہے وہ اسد محمد خان صاحب کی ہے, اور جو غیر معروف مثال ہے میری رائے میں وہ محمد الیاس صاحب کی ہے. تو خیر, تو دونوں ڈومینز کا علم ضروری ہے اور ان کو برتنا ضروری ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ڈومینز کو برتا جا رہا ہے, اور ان کے درمیان گویا جو ایک عالم برزخ ہے یا ایک ٹرانزیشنری فیز ہے, کیونکہ یہاں عموماً لوگ سٹے نہیں کرتے, یا وہ ڈائجسٹی سائٹ پہ رہتے ہیں یا وہ ادب عالیہ سائٹ پہ رہتے ہیں. تو یہ پڑاؤ نہیں ہے, یہ عارضی پڑاؤ ہے. اور غالباً یہ رابعہ صاحبہ کی ابتدائی جو سالوں کی یہ تحریروں میں سے ہوگا, واللہ عالم. اور آخری بات یہ کہ مجھے میلا پن بہت اچھا لگا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے جیم ہے ایک, جو اس میں سے مجھے تو یہ جیم لگا. ایک دوست سے بات ہوتی تھی, ہم لوگ ایک سیٹ کی گرمبلنگ کیا کرتے تھے, اور اس میں ہم اکثر یہاں پہ آتے تھے کہ ہم ہلکے پن پہ بہت تنقید کرتے تھے. تو جیسے کہ
پیٹینس کا بس یہ ایک ویریئنٹ ہے، یہ ہلکا پن، اور کبھی دل چاہتا ہے کہ کاش میں اس طرح برت پاؤں جس طرح انہوں نے تھوڑا سا میلے پن کو برتا. تو میلا پن کی بہت ایکسٹرا داد، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں، اور مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ وہ کہیں برتا گیا ہو. تو فی الحال اتنا ہی، شکریہ. بہت مزہ آیا ہے. تھینک یو حسن. بہت ہی آپ نے کوشش کی ہے جو اپنا کردار ہے وہ آپ خوبی سے نبھائیں. تھینک یو. اور برقرار رہنا، اس پہ اچھا کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے جیسے کہ میرا. جی السلام علیکم فرا، کیسے ہو آپ؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گی. وعلیکم السلام. میں تو جی شکریہ. اس افسانے، اس تحریر کے سرور میں ہوں ابھی تک، میں اور خود بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. بڑی متاثر ہوں رابعہ صاحبہ سے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، ابھی مجھے میں نے 4 نہیں دفعہ شیور پڑھی ہے. کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں اس وقت میں، لیکن کمال کی تحریر ہیں ہے. جی ہیں. and I am impressed. میں سلیوٹ کرتی ہوں. میں قابل عورتوں کی بہت ہی معترف ہوں، اور مجھے ان کی تحریر، یہ ان کے ایک ایک جملہ جو ہے نا، وہ اس نے ایک ایک جملہ آپ کو گمان دیتا ہے، ایک ایک جملہ آپ کو اور دنیا میں پھینکتا ہے کہ ڈھونڈو، سوچو، دیکھو. تو آئی ایم امپریسڈ، مجھے بہت اچھا لگا. اور کیونکہ یہ تحریر، یہ پورا جو ان کی گفتگو، یہ مکالمہ، یہ اس قدر خوبصورت ہے، اور یہ ہونا چاہیے. بے شک سے ہمارے ہاں روح پہ بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے ایسا لگتا تھا، جیسے میں پہلے خلیل جبران کو پڑھتی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے خلیل جبران لکھتے ہیں ایک تخیلات، تصوراتی اور اس طرح کی تحریر، تو یہ کسی عورت نے نہیں لکھی. تو مجھے بہت کم نظر آیا. اور آج مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا یہ ان کی ایک ایک جملہ پڑھ کے، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے ان سے ملوایا، اور بڑی اچھی جو ہے وہ ان کی تحریریں پڑھنے کو مل رہی ہیں. ان کی جو میں پہلے 2-3 جملے پڑھوں گی. اور امید سے بڑی کائنات کوئی نہیں، اور گمان سے بڑا انعام کوئی نہیں. یہ اتنی خوبصورت، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. امید سے بڑی کائنات کوئی نہیں، اور گمان سے بڑا انعام کوئی نہیں، مگر لا سے شروع ہونے والا ہار جاتا ہے. تمہارا لا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انل حق تو ایک صدی بعد حق ہو گیا تھا، مگر صدیاں بیت گئیں. بیٹی کی پیدائش کے لا کا حق کہاں ہے؟ اول تو یہ کہ میں لا ہی ہوں، لا ہی ہے آغاز کا لا، وہاں انجام ایک ہی رکھتا ہے. دوم صدیوں سے پہلے لا اور مرد ایک ہی تھا، آج بھی یہ موجود ہے، کیسے، کہاں. ہر جملہ، اور اس سے پہلے جو اوپر محبت کے حوالے سے گفتگو، پھر اس کے علاوہ جو دنیا کا عالم جو تمہارے سامنے ہے، تمہارا دل نہیں کرتا کہ قسمت کا ستارہ آسمان پہ چمکے. اسی طرح جو ہے وہ سمجھیں کہ بندے کو، پڑھنے والے کو جو ہے وہ نئے نئے در و بام دکھاتا ہے کہ آؤ دیکھو، آؤ غور کرو، آؤ سوچو. تو کیونکہ مجھے روح کا سبجیکٹ بہت پسند ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جو تھوڑی ماورائی گفتگو کرے، تھوڑا روٹین سے ہٹ کے. 2/2 4 تو سارے لوگ ہی ہم تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے گمان سے پرے، خواہش سے پرے اوپر دیکھے کہ ہم اس کے علاوہ اور کیا ہیں. شرع ہمیں روکتی ہے کہ آپ اس پہ نہ جاؤ، ایک محدود میں رہو چیزوں پہ، لیکن روحانیت ہمیں اور تصوف ہمیں کہتا ہے کہ آپ سوچو. اور میرے خیال میں جو خالق کی کائنات ہے نا، وہ اپنے بندے کو اتنا محدود نہیں کر سکتا. جن کی کتاب قرآن مجید بار بار غور و فکر کرنے پر اصرار کرتی ہو، وہ کیوں اس ٹاپک پہ، یا کیوں بندے کو جو ہے وہ آگے نہیں جانے دیتی، یعنی کیوں نہیں سوچ کے پر کھولنے دے گی. جو جتنا سوچے گا، جو جتنا کھوجے گا، چیزیں اور واہ ہوتی جائیں گی، چیزیں اور کھلتی چلی جائیں گی.
تو مجھے بہت ہی ان کی تحریر اچھی لگی ہے، اور میں بہت ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا گمان ہوتا ہے نا، جو ہمارا الہام ہوتا ہے، جو یہ سب چیزیں اترتی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ چیزیں اتری ہیں، انہوں نے وہ اتری اور اس کو وہ لکھا اور اس کیفیت کو محسوس کیا. ان کا دماغ اس طرح سے سوچ رہا تھا اس شعور پہ، ورنہ اگر ہم بند کر دیتے ہیں، جیسے ابھی جواد صاحب نے بھی کہا کہ میں اس طرف نہیں جاتا، یہ خود بخود ہی جائیں گے. یہ پہلے انسان لا کی طرف ہوتا ہے، نہیں کی طرف ہوتا ہے، نہیں بے ثباتی کی طرف ہوتا ہے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ انسان خود بخود اس طرف آتا ہے، کیونکہ انسان کی کھوج اللہ نے بنایا ہی انسان کو اس طرح کا ہے کہ جب وہ شعور کے سے لاشعور کا سفر کرتا ہے، صرف ان سب چیزوں کو بیلنس رکھنا، شعور سے لاشعور میں جانا، لاشعور سے تحت الشعور میں جانا، اور پھر واپس ان سب میں توازن رکھنا، یہ انسان کی کامیابی ہے. اور عورت سے بڑھ کر میرے خیال میں اس کو کوئی نہیں کر سکتا. مجھے ان کی تحریر کے بعد سرشاری اس بات کی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ عورت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے، سوری میرے جو مرد آپ لوگ ساتھی ہو سب لوگ، میں کوئی اس میں وہ نہیں کر رہی، میں اپنی کیفیت میں، قدرت نے مرد اور عورت ہی دنیا میں دو چیزیں بنائی ہیں، اور جو باقی بھی جو ڈس بیلنس مخلوق ہے وہ بھی مرد اور عورت کی کیفیت ہی ہے. تو وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. مرد اور عورت کی کیفیت دونوں ایک ہی سے ہٹ کر دو پورشنز بنے ہوئے، اور ہم نے پوری اس کی جنگ کر لی، مرد کو علیحدہ خانے میں، عورت کو علیحدہ خانے میں، اور پھر ہمیں ایک اتنا پیٹریارکی یا اتنا عورتوں کو اتنا مخصوص اور محدود کر دیا کہ انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ وہ کیا ہیں. تو مجھے تو ان کی آج تحریر کے بعد فخر ہو رہا ہے کہ نہیں، بہت سارے ذہن عورتوں کے ایسے ہیں اور ہوں گے، اور اللہ کرے کہ یہ شعور جاگے، یہ بدن کا شعور جاگے، روح کا شعور جاگے، سوچ کا شعور جاگے، تو اتنی خوبصورت تحریریں لکھی جائیں. تو آئی لو اٹ سچ مچ. رابعہ جی آپ سامنے ہوتی تو میں نے آپ کے ہاتھ چومنے تھے، جیسے وہ پیری مریدی میں کہتے ہیں نا، انسان عقیدت میں کہتا ہے کہ جی ہاں میں معترف ہوئی ہوں آپ کی. تو مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ نے مجھے سوچ دیا. یعنی اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ایک اسپیسیفکلی کسی ایک ٹاپک پہ ہم چلیں، تو یہ جو آپ نے مکالمہ کیا ہے یہ کمال ہی مکالمہ ہے، جس نے مجھے تو بہت سرشاری دی ہے. جو آپ نے کملی والے کے حوالے سے بات کی، کہ طواف کرنے کے حوالے سے بات کی، ہر پہلو میں، جس اس مکالمے میں آپ جس پہلو پہ گئی، اس پہلو میں ایک گول سمجھ لیں. میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ جیسے وہ جو ترکی والا رقص ہوتا ہے نا، کہ آپ گھومتے جائیں تو آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں، آپ رقص کر رہے ہیں، آپ جھوم رہے ہیں، تو آپ کے اوپر چیزیں واہ ہو رہی ہیں کہ اچھا یہ والا سرا بھی یہ ہے، اچھا آپ ایسے گھوم کے دیکھیں، یہ والا سرا بھی، یہ سرا بھی میرے ہاتھ آ گیا، یہ سرا بھی میرے ہاتھ آ گیا. تو کمال ہی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. یعنی مجھے تو اس میں بہت ہی، اب لاکھن کی کنجی ہے، وہ اچانک اپنی ہی سوچ سے کانپ گئی، لاکھن کی کنجی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت خوبصورت، میں آپ کو اور بتاتی ہوں. جب ستارے زمین پر دکھائی دیں تو سمجھ جانا کملی والے کے صحن رحمت میں آ گئی ہو. بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، انہوں نے سب زمین کو اپنے وجود سے سفید کر دیا تھا. تو ان کا ہر جملہ مجھے تو اتنی سرشاری ہوئی ہے، بہت اچھا لگا. مجھے کچھ سوالوں کے جواب ملے ہیں جو میں اس پہ نہیں ابھی ڈسکس کر رہی کہ مجھے ملے. میں ان سے رابعہ صاحبہ سے ملوں گی، تو مجھے بڑا اچھا لگا. بہرحال میں ایک تھوڑی سی، جیسے کہہ لیں نا، یہ تحریر پڑھ کے ایک سرشاری میں ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا. بار بار میں اس چیز کو کہہ رہی ہوں. اور دیکھیں جو ہے نا، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہلکا تمام عالم دام خیال ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے ہستی کا جو فریب ہے، یا جو ہمارا یہ کائنات کا سارا نظام ہے، یہ انسان کے خیال ہی نے اس کو ساری تقویت دی ہے.
اور یہ خیال کہیں سے آتے ہیں، 100% کہیں سے آتے ہیں. اس کو وہ خیال آتا ہے تو کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے، وہ خیال آتا ہے تو نیوٹن بن جاتا ہے، وہ خیال آتا ہے تو خلیل جبران بن جاتا ہے، وہ خیال آتا ہے تو رابعہ بن جاتی ہیں، وہ خیال آتا ہے تو کوئی بھی ہم جیسے سوچنے والے، اور کوئی اس کو کینوس پہ اتار لیتا ہے جو رنگوں کی صورت میں، کوئی اس کو شاعری میں اتار لیتا ہے. تو یہ خیال کہیں سے آتے ہیں، اس لیے دنیا میں موجودات چیزیں بنتی ہیں. ہاں خیال رکتا کب ہے؟ جیسے مسلمانوں پہ خیال رکا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے اس چیزوں کو بند کر دیا جو یعنی ہمیں کھوجنے پر مجبور کرتی تھی. اور میرے خیال میں رابعہ نے جو مختلف کیفیات پائی ہیں، اس کے لیے بہت سارا درد سہنا پڑتا ہے پہلے زندگی میں، وہ چاہے علم کا ہو، وہ چاہے روح کا ہو، یعنی ہر چیز کا درد پانے کے بعد یہ فیلنگز ملتی ہیں یا یہ احساس جاگتا ہے یا یہ سوچ آتی ہے. تو یہ بھی انہوں نے جس کیفیت میں لکھی ہے ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ٹینور میں لکھی. یہ بالکل یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ یہ کوئی سطحی کہانی ہے یا یہ کوئی ابھی شروع کی بات ہے. یہ شروع کی بات نہیں ہے، یہ بڑی، اگر انہوں نے شروع میں بھی لکھا ہے تو کمال میچورٹی کی بات لکھی ہے. اور جتنے ان سے لاسٹ ٹائم میں بھی گفتگو کر کے جو ان کا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کہانی میں انسان کی شخصیت نہیں ہوتی، بس وہ لکھ دیتا ہے، میں نہیں مانتی. ہر تحریر میں لکھنے والے کا عکس جھلکتا ہے، لکھنے والے کی کیفیات جھلکتی ہیں. لوگ لکھتے ہوں گے جھوٹی کہانیاں یا جو وہ پھر عام سی کتابیں بھری تحریریں ہوتی ہیں جو کہ لائبریریوں میں بے تحاشا چیزوں میں بھری پڑی ہیں. بلکہ میں کل ختیجہ سے بات کر رہی تھی کہ اتنی لائبریریاں، اتنی کتابیں، اتنا کچھ بھرا پڑا ہے، اس میں علم کم ہے، معلومات ہے. تو علم جو وہ ہوتا ہے جو اترتا ہے، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور بہت اچھی تحریر مجھے لگی. اگین بہت مبارک رابعہ آپ کو. تھینک یو. جی تھینک یو فرا، آپ سے بھی ہمیشہ بات کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ جواد جو ہیں وہ حسن رحمان کے دوست ہیں، تو ان کو کھینچنے کے لیے، اس طرف لانے کے لیے ہمیں ذرا بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں سیڈ ہوئی یہ سٹوری پڑھ کے، کہ میں نے کہا کہ یہ مجھے پہلے میں نے سوچا کہ میں اٹھا لوں اپنے گروپ میں سے اور میں کہوں کہ یہ نہیں، ہم یہ پڑھ کے آئیں گے اور ہم سیٹرڈے کو بات کریں گے. تو یہ تو رابعہ خود بتائیں گی کہ یہ بہت سی جو فیلنگز اور بہت سے جو ورڈز ہیں نا، جو کہ آپ نے، جیسے آپ نے کہا کہ فیلنگز کے بغیر نہیں لکھے جا سکتے. ویسے تو کامنلی یوزڈ ہیں لفظ، لا کا بھی لفظ یوز ہو جاتا ہے، فلسفی کا بھی ہو جاتا ہے، اور ماورائی چیزوں کا بھی ہو جاتا ہے. مگر جو فیلنگز ڈال کے لکھا جاتا ہے نا، تو یہ شروع کی زندگی کی فیلنگز نہیں ہوتی. انبیاء کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو ولی گزرے ہیں، اگر مطلب ہے کہ ان میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں ڈال کے کتابچے بنانے کی کوشش نہ کی جائے، تو ایک زندگی گزارنی پڑتی ہے ان فیلنگز میں، ان فیلنگز کو ورڈز میں لانے کے لیے. اور تبھی فیل ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی دل سے چیز لکھی ہے. تو مجھے تو یہ شروع کی نہیں لگتی تحریر، مگر ظاہر ہے کہ رابعہ خود اپنا بتائیں گی، خود کہ کب لکھی، کیسے لکھی، کیا ہوا. کویسچنز بھی بہت سارے ہیں. اور اگر ہمیں اگلی کہانیاں جو ہم نے پڑھنی ہے 27 کو، اللہ کرے خیر ہو، ملاقات ہو، تو ہم کوئی کہانی جو پڑھیں گے وہ ڈسکس کر کے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. میرا دل ہے کہ ہم پرسنلی بھی بیٹھ کے اس پہ بات کریں. یہ بتائیں کہ کوئی رہ گیا جس نے گفتگو نہیں کی؟ نہیں تو پھر ہم کہیں کہ رابعہ سے ہم سنیں کہ ہماری ساری باتوں کے بھی پہ بھی نظر ڈالیں، اور پھر اپنے حوالے سے بھی بتائیں جو اس کو لکھا تھا اس کے بارے میں. انٹرنیٹ کی مسائل ہیں، کچھ لوگ چلے گئے. جی شناز پلیز. کچھ لوگ جوائن نہیں کر پا رہے، جو ہمارے ریگولر بھی ہیں، ختیجہ اور ارم، وہ بھی نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا جوائن. جی پلیز شناز. شناز آپ کا مائک بند ہے. ہاں میں کہہ رہی تھی کہ کہانی میں ایک اور بھی بات ہے جو ابھی تک ٹچ نہیں کی گئی. بیٹی کی پیدائش کے لا کا حق کہاں ہے؟
حویلی میں چاند پیدا ہو تو ناچ ہوتا ہے، اور شاہی محلے میں چاندی کا آمد پر ناچا جاتا ہے۔ حویلی کی وراثت کا اور شاہی محلے کی وراثت کا بس تفریق کچھ اور ہے۔ اس پہ ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے رابعہ خود ہی کر لیں گی بات انشاءاللہ۔ بیٹی کی پیدائشی یہ بہت ہی بیوٹیفل تھا، بہت ہی بیوٹیفل تھا۔ میں نے تو بتایا نا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں بار بار جملے پہ میرا رکنے کو دل کرتا تھا، مجھے بہت زیادہ مزہ آیا پڑھ کے۔ اور جی ٹھیک کہہ رہے ہو آپ شناز کہ اب رابعہ خود ہی بات کریں گی۔ جی السلام علیکم رابعہ۔ رابعہ آپ کا کھل کے مائک پھر بند ہو گیا۔ السلام علیکم، دیکھیے اب آپ کو وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ السلام۔ جی بالکل آ رہی۔ تو سب تھینک یو سو مچ، سب نے اتنا ڈیپتھ میں پڑھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، سوائے میرے پاس شکریہ کے کچھ بھی الفاظ نہیں ہیں۔ اور کہانی بہت پرانی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب دوسری کتاب میں سے ہے، اور اس میں مطلب میں نے پچھلی دفعہ ہماری بات ہوئی کہانی پہ تو تب بھی کہا کہ اس میں عموماً کہانیاں مردوں کے کردار ہیں، اور وہ کہانیاں جہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مرد کی ہے یا عورت کی لکھی ہوئی ہے، وہ کہانی ہے سماجی کہانی۔ اور اب اس میں پہلو آپ نے اتنے سارے سب نے ڈسکس کر لیے، جس وقت میں نے لکھا تھا شاید مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ اس میں اتنے پہلو آ گئے۔ جیسے باقر صاحب نے وہ جو نیلے رنگ کی بات کی، مطلب میرے نزدیک تو نیلا رنگ بہت وسعتوں میں ہے، انہوں نے اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن سب بیان کر دی۔ ابھی ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ اور یہ، اس میں ہے ایک بلو ہارٹ، تو وہ جو ہے نا وہ گہرے تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہاں ایک گرین ہارٹ ہے، ایک ریڈ ہارٹ ہے، تو ہم ہر جگہ ایک سب کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں انہوں نے پوری جگہ انسٹاگرام یا کچھ ہر جگہ دل استعمال کیا ہے، وہ لال رنگ کا دل آتا ہے، لیکن واٹس ایپ کے فیچرز میں ڈفرینٹ کلرز ہیں دل کے۔ اس پہ پچھلے دنوں ایک تحقیق تھی کہ بلو ہارٹ کسی گہری فیلنگ کے لیے، ڈیپتھ کے لیے یوز ہوتا ہے، پھر سمندر میں بھی وہی ہے، آسمان میں بھی وہی ہے، گہرائی ہے۔ اور جو آسمانی رنگ ہے شاید وہ میرے پرسنلی مجھے اچھا بھی لگتا ہے، میرے فیوریٹ، وہ آپ کو سکون دیتا ہے، روح کے قریب ہے۔ آپ دیکھیں ہم کھلی فضاؤں میں جائیں تو وہاں 3 رنگ ہمیں پرومننٹ نظر آتے ہیں۔ وسعت اور اوپر کو اٹھنے والے رنگ جو ہیں وہ نیلا اور سفید ہے، بادلوں کے سارے شیڈز وہ سب گرے یا بلو شیڈز میں آئیں گے۔ زمین پہ جو رنگ ہیں وہ عموماً گہرے ہیں، آسمان کے وہ جو اوپر کی طرف جانے والے رنگ ہیں وہ ہلکے ہیں، نیلا رنگ انہیں میں سے ہے۔ اور جب سمندر وہ عکس لیتا ہے پانی یا اس سطح پہ، تو وہ پھر تعلق ہے، کیونکہ وہ دونوں کی وسعتیں تعلق میچ کر رہی ہیں۔ تو یہ روح اور ہمارے جسم کا سفر جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ہے تو یہ بہت وسیع سا۔ اور وہ جو بات کی یہاں کہ یہ بہت درد کے بعد یا بہت سے فیزز تو میں بہت گزر چکی ہوئی تھی لائف کے، ظاہر ہے آپ 40 سال کی عمر کو ایسے نہیں پہنچ جاتے وہ آپ نے بنیادی چیزیں تو طے کر لی ہوتی ہیں آپ۔ اس میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ بہت چھوٹی عمر میں مطالعہ تھا۔ اور پھر میرا خیال ہے فرحت نے بات کی تھی خلیل جبران کی۔ خلیل جبران کو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا دی پروفٹ، اور وہ میری 12-13 سال کی عمر کی کہیے کہ پہلی تحریر تھی جو میں نے پڑھی، اور میں اس کے ٹرانس میں آج تک ہوں، مطلب کہیں تو۔ پھر وہ سلسلہ رکا نہیں پڑھنے کا،
اچھا، اب اس میں وہ جو مکے مدینے کا سفر، وہاں کچھ مسلمانیت بھی آئی، کچھ ہمارے برے صغیر کا تصوف پڑھا ہوا تھا وہ بھی آیا، اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی آئیں۔ اب ہمارے تصوف میں ایک بہت مطلب عجیب سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ جی ہمارے پاس 2.5 کیلنڈر ہیں۔ ابھی آپ نے 2.5 کی ڈیفینیشن کہاں سے ڈیسائیڈ کر لی؟ اور وہ رابعہ بستی یہاں تو کیلنڈر ہیں یا نہیں ہیں، بس اتنا کہہ دیں۔ وہاں پہ آتے ہیں ہم تو وہ جو کتاب ہے ہمارے تصوف کی سب کتابوں میں نا ظرف ہے ان لوگوں کا جنہوں نے رابعہ کا تذکرہ کر دیا، ورنہ جو ہمارے داتا علی حجویری ہیں انہوں نے تو کشف المحجوب میں رابعہ کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ تو اب وہاں سے اب یہ آتے ہیں شہناز کی بات کی طرف، بیٹی کا لا تو پھر قائم ہے۔ ایک تصوف جو ماورا ہوتا ہے کسی جینڈر سے کسی چیز سے، وہاں تو پھر بیٹی آپ کی نہیں ہے، پھر آپ کہاں رکھیں گے بیٹی کو اپنی؟ آپ نے تصوف میں سے اسے نکال دیا، آپ نے اپنی بات میں سے اسے نکال دیا، آپ بہت بڑی جگہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ جو مجھے حسن کا یہ جو حسن نے کہا میلا پن، وہ مجھے تھوڑا سا میں چاہوں گی وہ مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بتائیں تو میں اس پہ بات کروں گی ان کے اس پوائنٹ پہ۔ باقی جو فرحت نے بات کی کہ رومے کے رقص کی طرح وہ کھلتی جاتی ہے، میرا خیال ہے رقص کسی بھی طرح کا آپ سیکھتے ہیں، کتھک ہے، دھمال ہے، جھومر، کچھ بھی رقص کرتے ہوئے چیزیں کھلتی ہیں۔ کسی بھی قسم کا رقص ایک ریاضت ہے، کوئی بھی ریاضت کرتے جائیں وہ کھلتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ رقص آپ کی قرت کا ہو، پڑھنے کا ہو، وہ کسی بھی طرح وہ چیزیں کھلتی ہیں اور لطیف انداز میں کھلتی ہیں۔ یہ تو رقص کی خوبی ہے، اور یہ اس وقت جس وقت یہ لکھی تھی ان دنوں شاید ہوگا یہ کیفیت، مطلب میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک بات شروع میں میرا خیال باقر صاحب نے کی کہ یہ یہاں پہ حسن صاحب نے کی، وہ جو ایک کردار کا دوسرے کردار میں ہے نا۔ اچھا، یہ پہلے جب ہمارے ہاں تصوف میں پیر اور مرید ہوتا ہے، یہ سلسلہ اس پیر اور مرید پہ چل رہا ہے، پہلا حصہ، پہلا پورشن۔ اب جو مرشد ہوتا ہے نا بڑی سطح پہ، کوئی بھی بڑے مقام پہ، وہ نیچے سب مریدوں کا یا ایک سب کا بھلا چاہتا، اس کے پاس ایک چین ہوتی ہے۔ تصوف کے ٹائم میں اس کی بہت لمبی، جو آپ سب کو پتا ہوگا، ڈیفینیشن ہے کہ جی وہ جنت میں بھی جائیں گے تو ایسے اتنے لوگ، اتنے لوگ، لیکن وہ ایک چین ہوتی ہے، وہ سب کا بھلا چاہتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تخصیص بالکل نہیں ہوتی، اس میں اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے دینے کو، وہ دے رہا ہے اور وہ دینے کی کیفیت میں ہے۔ اب وہ اپنی اس شاگرد کو یا اس مرید کو جو اسے سیکھ رہی ہے یا اسے سیکھنا چاہ رہی ہے، اسے سمجھتا ہے کہ میں کچھ دے چکا ہوں، کچھ جگہ پہ پہنچ چکی ہے یا کچھ ہے، تو وہ چاہتا ہے وہ اس سے اگلی منزلیں بھی طے کرے، وہ یہ جو ہے ایک سفر پہ نہ آ جائے، دنیا کے ساتھ بھی سفر کرے، دنیا میں بھی اپنا وہ تعلق قائم رکھے، کیونکہ اس کا استاد رہنا، اس کا مرشد رہنا، اس کا اپنی جگہ رہنا کہ کسی اور مقام پہ ہے، لیکن اس کا اپنا یہ خیال بھی ہے کہ چیزیں دنیا داری سے بھی کھلتی ہیں، چیزیں صرف رب کے تعلق سے نہیں کھلتی۔ وہ جو آخری سین ہے نا، وہ برف پڑنا، وہ اولے پڑنا، وہ اپنے استاد کی بات مان لیتی ہے کہ ہاں نہیں، میں دنیا داری میں آ گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مطلب اب وہ درمیان میں یہ ڈیفینیشن، درمیان میں مکالمہ یہ چل رہا ہے، سر یہ نہیں ہو سکتا، مرشد یہ نہیں ہو سکتا، تو مرشد اس سے کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اب وہ چونکہ دو مشہور پرسنالٹیز کی گفتگو ہے، مکالمہ ہے،
تو وہ کہتے ہیں اس کی نشانی دیتے ہیں کہ جس دن تم رحمت کی اس میں آ جاؤ گے نا اس دن یہ ہو جائے گا. اچھا یہ پیرایا لیا تھا مطلب بہت سے لوگوں سے سنا بھی اور خود بھی ایک چھوٹا سا کہیں کہ تجربہ کہہ لیں مشاہدہ کہہ لیں کیا. مکہ جو ہے وہ جلالی زمین ہے، رب جلال کی صورت ہے، وہاں آپ جاتے ہیں انٹر ہوتے ہیں، سنا کے لوگ کعبے کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. اور مکہ کی ایک ڈیفینیشن ہے. اب یہ چیزیں وہ اپنے استاد سے بھی ڈسکس کر رہی ہے کہ جی میں نے تو وہ مکہ دیکھ کے بارے میں یہ تصور ہے یا یوں دیکھتی ہوں اور وہ سارا کچھ. اور مدینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا اپنے آنے والے کو، یہ مہمان دار یا مہمان نواز شہر ہے. آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں، آپ خواہش کریں آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. دعا نہیں کرنی، ابھی دعا کا مرتبہ بہت اوپر ہے. اب یہ میں نے اپنی بہت سی سہیلیوں سے بھی سنا، میں نے اپنی ٹیچر سے بھی سنا. مطلب ہماری ایک بہت اچھی رائٹر ہیں طاہرہ اقبال، وہ انہوں نے بتایا کہ رابعہ میں گئی اور میری بیٹی ایسے ہی رمضان تھا اور اس نے فرمائش کی کہ میں نے بریانی کھانی ہے. میں نے کہا میں تمہیں یہاں بریانی کہاں سے لا کے دوں؟ کہتی کہ اتنی ہی دیر میں افطار کا وقت تھا اور بریانی کی پلیٹیں یوں آنا شروع ہوئے ٹرے اور یوں رکھتے چلے گئے وہ لوگ اور میں حیران. پھر اسی طرح میری دوست ایک بتانے لگی کہ میری مطلب وہ اپنی بہن کا بتا رہی کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے نوڈل کھانی ہے. کہتی یار میں نوڈل کہاں سے لا کے دوں تمہیں اس وقت نا. کہتی ہم باہر گئے مسجد سے اور وہاں پہ وہ کیبنس بنے ہوئے کہ آس پاس سے سامنے نوڈل کا کیبن نظر آ گیا ہمیں کچھ دیر نا کچھ ہی فاصلے پہ. تو وہ سارے مشاہدات کہ آپ کو مدینہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. آپ کی اگر کعبے میں دعا قبول نہیں ہوتی مدینے سے آپ خالی نہیں آئیں گے. آپ کی اگر کعبے میں خواہش پوری نہیں ہوتی وہاں سے نہیں آئیں گے. ہاں وہاں جو ربی کام یہ ہے کہ جب کعبے میں افطار کا لگتی ہے تو وہ جلال ہے، کسی کو کتنی مل گئی کسی کو کتنی مل گئی. مدینے میں سب کو برابر مل رہی ہے. وہاں کا فیض اور طرح کا ہے، وہاں کا فیض اور طرح کا ہے. اب آ جاتے ہیں تصوف پہ تو وہ تصوف میں بھی فیض ہی کی بات ہوتی ہے. فیض تقسیم ہونا یا پھر فیض بٹنا یا پھر نظر کرم ہونا کہ وہ تصورات پائے جاتے ہیں. تو اس میں ایک استاد ہے وہ نسل در یعنی جب وہ آخری منظر میں وہ اولے پڑنا، وہ بارش ہونا، پھر اس لڑکی کا اس کسی کے ساتھ ایک ریلیشن میں آ جانا، وہ بقا کی علامت ہے انسان کی اور وہ امید کی، وہ گمان کی کہ وہ شروع میں مجھے کہتے ہیں نا کہ گمان اور امید والا ڈائلاگ یا مکالمہ وہ ایکچولی اینڈ پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ بقا کی صورت شروع ہو گئی تو دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، یہ ایسے ہی چلتی رہے گی. تو یہ بہت ساری صورتیں تھیں. اور جواز صاحب نے غلطیوں کی طرف اشارہ کیا، جو املا کی غلطیاں ڈیفینیٹلی جو میں نے بھی نہیں کیا چونکہ میرا خیال ہے میں نے بھیجنے کے بعد نہیں دیکھی. اور دوسرے ایک اس میں جو تھا نا تصوف یا روح کا سفر کہہ لیں آپ، وہ تھا خود سے خدا تک کا سفر. روح سے شروع ہوتا ہے، روح پہ ختم ہو جاتا ہے. روح جسم میں آتی ہے ایک عورت کے اور پھر اس مرنے والے کے جسم سے بھی روح نکل جاتی ہے. بس اتنا سا سفر ہے. عالم ارواح کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاید تیسرا یا چوتھا جنم ہے. پہلا عالم ارواح میں ہوا، برزخ عالم برزخ میں رہی، اور پھر اس کی سارے سٹیجز بھی ساتھ ہی بنتی ہیں. وہ جو ہندوؤں کی ساتھ بنتی ہیں تو ہماری بھی ساتھ ہی بنتی ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں. ہماری مت سے ایک ہی جیسی ہیں، بہت ساری قریب قریب ہیں. باقی ایک بات ہوئی علم کی اور تعلیم کی. کتابیں بہت سی ہیں لائبریریز میں اور علم کم ہے. علم کم ہے، ہمیشہ سے رہا ہے.
آپ جتنے ہنرمند ابھی کے موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ لیں، آپ جتنے ہنرمند ہیں نا اپنی پبلسٹی میں یا کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونے میں، آپ علم والے نہیں بھی ہیں تو آپ کی بیجا بیجا ہے، اور علم بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تو کتابیں تو ڈیفینیٹلی میں بھی ظاہر ہے ریسرچ کیا ہے تو کاپی پیسٹ زیادہ ہے، علم کی سطح کم ہے، لیکن علم ختم نہیں ہوا، علم موجود ہے۔ مجھے بڑے بڑے اچھے بہت بہت کمال کے استاد ملے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، موجود ہیں اور چھپے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور استاد بھی ایسے ہیں کہ وہ دنیا داری کی طرف کم ہی آتے ہیں ایسے لوگ، ورنہ مطلب ہم تو گورنمنٹ کالج میں بھی بہت اچھے اساتذہ سے پڑھ کے آئے، اور بچپن سے اب تک بھی مطلب یا شاید ہم جس تلاش میں ہوتے ہیں ہمیں ویسے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو اس پوری تحریر میں ڈیفینیٹلی میرا وہ اتنے سالوں کی اچھے اچھے استادوں کی صحبت میں رہنا اور مطالعہ اور مشاہدات سبھی شامل تھے، لیکن ہوئے کیسے، وہ کیف ہوگا کوئی جس میں یہ لکھا گیا۔ اور تو بس کچھ نہیں، ہاں یہ والا جو آخری شہناز نے پوائنٹ بیٹی اور وہ کہا، وہ چھوٹا سا ایک جملہ ہی تھا لیکن ہے تو سچ، کہ افسوس کے ساتھ کہ ہمیں جینڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے، بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، ہمارا مسئلہ معاش سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم وہیں سے دیکھتے ہیں، بیٹا ہمیں عزیز اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے بندہ یہ ہمیں بڑا ہوگا، اسے پالیں گے، کھلائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور دوسری طرف ان کے لیے بیٹی بڑھاپے کا جو ہے نا سہارا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جب کہانی لکھی تھی یہ تو بہت پہلے لکھی تھی، ابھی ریسنٹلی مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا، ایک میری بہت تلاش تھی مجھے وہاں سے کوئی یہ دوسرے والا جو ہمارا کردار ہے جہاں بیٹی پیدا ہو کے خوشی ہوتی ہے، کوئی ایسا کردار ملے مجھے اس علاقے سے اور میں اس سے بات کروں۔ خیر وہ کہتے ہیں نا کہ مل ہی جاتا پھر آپ کو، خواہش بڑی بہت لمبی بہت پرانی تھی۔ اور پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا، کانفرنس تو نہیں مزے کی لگ رہی تھی، ہم جا کے شاہی قلعے کی دیوار پر بیٹھ گئے، ہمیں ایک صاحب مل گئے، پیچھے میوزک کا پروگرام تھا اور وہ اس کی تیاری کر رہے تھے۔ اس بچے نے یا اس لڑکے نے، کہہ لیں بچہ ہی کہوں گی، مطلب اب اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں اسے کہہ سکتوں، اور وہ اگر میچور ہوتا تو وہ مجھے اتنا کلیئر سب کچھ نہیں بتاتا اپنی، کیونکہ لوگ نہیں بتاتے، وہ بھی ڈرتے ہیں ہمیں سب سچ بتانے سے۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ کیسے کہاں سے، اور اس اتنی 9 نسلیں اسے یاد ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا۔ 9 نسلوں کا مطلب ہے یہ انڈیا پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ بیٹیاں کیوں عزیز تھیں، بیٹے کیسے کام کرتے تھے وہاں ان کے لیے، جنہیں ہم 2-4 مخصوص لفظوں سے جانتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنی عورت سے آج بھی محبت اور طرح کرتے ہیں، وہ اپنی عورت کی آج بھی عزت اور طرح سے کرتے ہیں۔ اس نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا جس سے مجھے جج ہوا، اس نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ اب اس علاقے میں نہیں رہنا، لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو میں نے وہاں سے چھوڑا اور ہم سنت نگر چلے گئے۔ سنت نگر مطلب ہمارا جو تقسیم کے بعد کا ورڈ ہے، سنت نگر چلے گئے۔ اب وہ اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں زیادہ عقل مند ہوں، لیکن وہ اپنی بیویوں کی، بہنوں کی اور ماؤں کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ معاش چلاتی تھیں اور اس کی بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں نہیں دی جاتی افسوس کے ساتھ۔ اب تصوف میں بھی یا دیکھیں تو اسلام میں بھی ہمارا، میرا خیال پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، حضرت خدیجہ کی بات کو اہمیت دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد کسی مرد کے پاس نہیں گئے تھے، ایک عورت کے پاس آئے تھے، بیوی کے پاس آئے تھے اور انہیں اپنی کیفیات بتائی تھیں۔ ایک عورت نے اور ایک بیوی نے یہ بات کہی تھی یا انہیں بتایا تھا کہ یہ تو جبریل تھے،
ہمارے یہاں ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی اچھی سی بات، ہم کوئی اپنا مطلب بڑا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی مرد ہو کہ بھئی یہ مردوں کی بات ہے، مردوں میں ہوگی، تو کہیں تو ہم خود ہی دور ہو گئے ہیں نا نیچر سے. نیچر یہی ہے کہ آپ کو جو ہے عورت ہی پالتی ہے، عورت ہی پیدا کرتی ہے، اور آپ اسی کی نفی کر دیتے ہیں. نیچر یہ ہے. تو بس میں تو اتنی بات کرنا چاہوں گی، اور کوئی سوال ہو تو ضرور. حسن آپ مجھے بس یہ بتائیے، یہ میلا پن والی تھوڑی سی آپ مجھے کلیئر کریں گے؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو شہناز. تھینک یو رابعہ. جی حسن، میں دیکھتی ہوں. حسن آپ ہو؟ اور فرح ہے جی ان کا نام، جنہوں نے بات کی، زیادہ اچھی بات بھی کی بہت. حسن آواز آ رہی؟ ہاں ہاں فرح، تھینک یو سو مچ. اور فرح میں آپ کو بتاؤں، اگر مجھے پرسنلی حسن اگر نہیں ہے ابھی تو، اچھا فرح نہیں، میرا خیال ہے ابھی وہ آتے ہیں واپس، ان کا شاید نیٹ نہیں کام کر رہا تھا، میرا خیال دوبارہ جوائن کریں گے. جی آپ اچھا بات کر لو فرح، پلیز رابعہ. یہ جو آپ نے بات کی نا ذہانت اور عورت کے حوالے سے، آپ یقین کیجئے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں عورت کو نا وقت نہیں ملا، اس کو نہ، یہ نہیں ہے کہ کچھ سوسائٹی نے بھی سیٹ اپ ایسا بنایا. کچھ آپ دیکھیں گھر داری، بچے سنبھالنا کرنا، پھر ایک سوسائٹی سیٹ اپ، اس میں کام نہیں کرنا، اس میں لوگوں سے نہیں ملنا، اس پہ پابندیاں ہیں بہت ساری. اس نے اس کے برین کو ڈیمیج کیا ہے، اور پھر وہ نسل در نسل ایک ڈیمیج برین ہمارے بچیوں میں چلتا گیا. لیکن اس وقت بہترین ناول جو ابھی تک اس پوری صدی میں دیکھیں، آپ اس صدی کی بات کر رہی ہوں، پچھلی 1-1.5 صدی کی، اس وقت کے بہترین ناول سارے خواتین کے کریڈٹ پہ ہیں پوری دنیا میں. علم تو آپ ہم ایپ یوز کرتی نہیں؟ جی کرتی. اسٹیکس یوں ہی رک گیا، اس کو بند کر کے پھر سے کس کا اپڈیٹ مائک کرنا کھلا ہوگا. ہوا ہے؟ حسن آپ کا مائک کھلا ہوا ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کے بچوں کی بھی آ رہی. awesome awesome. یہ اسکائپ بعض اوقات نا رابعہ، اسٹک ہو جاتا ہے، اور جی پھر وہ رابعہ بات کر رہی ہیں، پھر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، تو رابعہ مکمل کر لیں بات، تو پلیز آپ بات کیجیے گا. جی ٹھیک ہے فٹ ہے. تو فرحت، ابھی آپ دیکھیے دنیا کے بہترین ناول جو ہیں نا وہ خواتین کے کریڈٹ پہ ہیں. آپ جا کے گوگل کر لیجئے، اس میں موسٹلی خواتین ہیں. بہترین ناول نگار، بہترین فروخت ہونے والی کتابوں میں، بہترین قسم کا نثر لکھنے میں خواتین ناول نگار ہیں. لیکن انہیں پھر وہی بات ہے کہ ان میں سے موسٹلی خواتین کو ایک قربانی دینی پڑی ہے اپنے گھر کی، اور دینی پڑتی ہے. ہاں، کیونکہ آپ بہت سارے سسٹمز، جیسے ایک بیوی شوہر کے ساتھ چل کے چلا لیتی ہے نا، ویسے ایک مرد کبھی بھی بیوی بن کے نہیں چلا سکتا اس کے ساتھ سسٹم. کچھ نے وہ دی ہے، لیکن کچھ کے پارٹنرز بہت اچھے ہیں جن کا مطلب جن کو دیکھ کے مجھے بھی اچھا لگتا ہے. جس میں رائٹر کو چھوڑ دیں، مجھے رانی مکھرجی کا پچھلے دنوں ایک کلپ سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بچی ہونے کے بعد تو ان کا یہ تھا کہ اچھا میں تو کوئی دنیا میں الگ سے کام کر لیا، میں نے بچہ پیدا کر لیا، مجھے اسے سنبھالنا ہے. تو ان کے شوہر نے کہا یو کانٹ ڈو اٹ، پہلے تم رانی مکھرجی ہو. تو یہ کردار ہمارے پاس نہیں ہے مرد کا، کہ تم یہ نہیں کر سکتی، پہلے تم رانی مکھرجی ہو. تو ایسا ہم سفر ہو یا پھر تنہائی ہو، یہ 2 چیزیں ہیں، ورنہ تخصیص نہیں ہے مرد کی یا عورت کی، مجھے نہیں لگتا ذہنی اعتبار سے. جی شہناز.
نہیں آپ نے رابعہ حسن سے سوال کیا تھا، وہ اب جواب دیں گے. اور میرا خیال ہے یہ جو فرحت آپ کہہ رہے ہو نا، فرح ہے ان کا نام. اچھا فرح ہے، سوری فرح، میں بار بار فرحت جی کہہ دیتی ہوں. نہیں، آپ نے ہماری ایک فرح پہلے فرح کہا، ہاشمی. پھر آپ نے اپنے آپ کو خود ہی کریکٹ کیا، پھر آپ نے فرحت کہنا شروع کر دیا. آپ نے پہلے فرح کہا میں نے فرح، بس وہ میرے آپ کو ایکچولی بتا رہی ہوں، ایک دو افسانہ نگار ہے ہماری فرحت پروین، اور وہ میرے ذہن میں شاید وہ والا فرحت چلتا رہتا ہے. یہ حسن کہاں غائب ہے نا، تیلی لگا رہا تھا، آج کدھر گیا؟ یہ اس کی تیلی برقرار ہے. میرے خیال اس کا نیٹ بار بار ہو جاتا ہے. میں اس کو بتا رہی ہوں دوبارہ. میرے خیال اس کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تیلی کے لیے تو رکھا ہوا ہے اس کو، تبھی تو ایکسٹرا پے کرتے ہیں. آپ کو نوٹس بنانے کے لیے ایکسٹرا پے کرتے ہیں ان کو، اس لیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. نہیں آیا ابھی. نہیں مجھے لگتا ہے اس کا مسئلہ چل رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ میرا وہ مائک کھل جاتا ہے تو بند نہیں ہو رہا، اور بند ہو جاتا ہے تو کھلتا نہیں ہے. چلیے میں ایک دفعہ دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں. ارم کا بھی نہیں کنیکٹ ہو رہا. ختیجہ آئی ہیں تو ان کے گھر میں مصروفیت چلی نہیں. حسن کا نہیں کنیکٹ ہو رہا. کوئی بات نہیں، تو کسی پھر اور کو اس کوئی پہ بات؟ جی کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے؟ جی فرح پلیز. رابعہ آپ جیسے کہہ رہی تھی نا ابھی کہ مختلف آپ نے بتایا بھی کہ اتنی جو نامور ناول نگار خواتین ہیں، رائٹر، یہ اس میں کوئی شک نہیں، واقعی بہت، لیکن ان کی ایکنالجمنٹ کم ہے. اور جو ابھی رانی مکھرجی والی بات کی کہ پہلے تم رانی مکھرجی ہو، تو یہ باتیں ہیں. اگر عورت، کیونکہ اس کی اندر کی خواہش پہلے اپنے فطری خواہش ہے گھر بار، اور اس کی جو سمجھ لیں ذمہ داری، کائناتی ذمہ داری بھی ہے، تو اس سب چیزوں کے بعد بھی اگر وہ اپنا کریٹیوٹی کا اظہار کرتی ہے تو بہت ہی یعنی بہترین بات ہے. اچھا، اس میں جو مرد ہے، وہ جو رائٹر ہے یعنی وہ دانشور ہے، اس کی زندگی میں بھی عورت اثر کرتی ہے، لیکن وہ فری ہے، فری ہینڈ ہے. اس کے اوپر عورت چاہے اس کو دوست کی صورت میں ملے، ہر کیفیت میں عورت مرد کی تربیت کرتی ہے، وہ کیونکہ اس کی کائناتی فطرت ہے. اب جب وہ اس میں مرد اس کو جو چیز جس اینگل سے بھی لیتا ہے، وہ اپنی تحریروں میں اسی طریقے سے مکمل آزاد ہوتا ہے اس کو لکھنے میں. ہم عورتیں ابھی کیونکہ ہم ایک اس میں بندھی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں، کائناتی رول میں، اصول میں. حالانکہ اگر تھوڑا سا ہم بھی یہ تھنک کریں تو قدرت نے ہمیں بھی اتنی ہی لمٹ، یعنی اس میں تخصیص ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نہیں مانتی کہ کائنات نے کوئی عورت اور مرد کی تخصیص رکھی ہے. اس نے اپنی جو چیزیں بنانی تھی وہ بنا دی، اور اس میں دونوں نے، اب بات ہے کہ ہم دونوں نے، مرد نے اپنی کیفیت میں کیا کنسیو کیا، عورت نے اپنی کیفیت میں کیا کنسیو کیا اور کیا ڈیلیور کیا. تو جو عورت نے ڈیلیوری کرنے میں بہت سارے اس کے اینگل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہتی ہے اپنے مدار، اپنے سسٹم سے. سسٹم کیا ہے؟ گھر کہہ لیں، بچے کہہ لیں، جو چیزیں ہیں. اور جو مرد ہے وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو فری سمجھتا ہے، اور یعنی وہ اتنا جرت میں نہیں ہے. ایون ہم بہت سارے رائٹرز کو پڑھیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، یا وہ فریلی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فریلی لکھ رہے ہیں، انہیں آزادی ایک حاصل ہے. ابھی عورت کو نا وہ مکمل آزادی حاصل نہیں. بہت ساری عورتیں جو ہے وہ اپنی اس پوری طرح کی آزادی نہ ملنے کی وجہ سے، آزادی میں وہ نہیں کہہ رہی، آپ سمجھ گئی ہوگی میں کس طرح کی آزادی کہہ رہی، تو اس نے شاید اپنے آپ کو نا بندھا ہوا بھی محسوس کر لیا ہے کہ میں اس باؤنڈری میں بندھی ہوئی ہوں، اور اس کے بعد اپنی تحریریں لکھ رہی ہوں. جس دن عورت اپنی اس باؤنڈری کو بھی پار کر گئی، باؤنڈری مطلب شعور کی باؤنڈری، اور اس کو اس کی فہم سمجھ آ گئی، تو وہ واقعی بہت اعلیٰ پائے کی چیزیں تخلیق کرے گی. اور وہ وقت آئے گا کہ کیونکہ عورت کو میں سمجھتی ہوں
یہ پھر ہو جائے گا کہ ہمارا یہ فیمنسٹ گروپ بن رہا ہے کیا ہم عورتوں کے کریٹو تھنکنگ کا بن رہا ہے. اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے. وہ ہم کبھی علیحدہ عورتیں بیٹھیں گی تو گفتگو کریں گے اس چیز پر کہ جو یعنی اس میں میں تو ویسے خیر اب اس نہج پہ آ گئی ہوں کہ میں اس مرد عورت والی چیزوں سے ہی نکل گئی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں یار یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں تو ہم اس کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. نہ مرد عورت علیحدہ ہو سکتی ہے نہ مرد علیحدہ ہو سکتی. لیکن جو ہمارے اوپر بندشیں زیادہ ہیں, قدغن زیادہ ہیں. اب بہت ساری عورتیں ہوں گی جن کے لائف پارٹنر اگر اچھے نہیں ملے تو ان کی زندگیوں کے ان کے اوپر شدید ترین اثرات آتے ہیں اور آتے ہیں. کیونکہ عورت جب بیاتی ہے, ہمارے اس خطے کی عورت یا شاید دنیا میں بھی کہیں بھی, مجھے ابھی تھوڑی دنیا کی عورتوں سے میں ملی ہوں ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے, کوئی 5-6 مہینے پہلے, لیکن ان کے بھی مجھے ایک جیسے مسائل لگے جیسے ہمارے ہیں. وہ تھوڑی سی ہم سے زیادہ کہہ لیں کہ بعض چیزوں میں لبرل ایڈوانس ہیں اور ہم اتنے نہیں ہیں, ابھی ہم تھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو لیکن ان کی کیفیت تقریباً ایک جیسی ہی لگی مجھے, یعنی کوئی اتنا فرق نہیں لگا کہ ان کی کیفیت میں اور یہاں کے خطے کی عورت کی کیفیت میں فرق ہے, ماں سرائے باؤنڈریز کے چیزوں کے. تو ہمارے ہاں جو مسق ہوئی چیزیں وہ ہوئی کہ ہمارے وہ مائنڈ سیٹ پیٹرن جو ہے نا, اور میرا تو فوکس ہے کہ میں وہ مائنڈ سیٹ پیٹرن توڑنے, یعنی جو یہاں کی اس خطے کی عورتوں کو لاحق ہیں, وہی کہ ہمیں ہی سب چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے. ہمیں ہی, آپ نے وہ بھی کہا نا ناول نگاروں نے کہ انہوں نے کیے سمجھوتے نہیں کیے تو ان کے گھر ان کو قربانیاں دینی پڑی گھروں کی, سسٹم کی. تو واقعی یہ قربان, اور عورت کہتی ہے کہ میرا گھر نہ ٹوٹے, میرا سسٹم نہ ٹوٹے, کیونکہ اس کی نیچر میں یہ چیزیں ہیں. اور ایک دفعہ بہت پہلے, آپ بھی مختلف یہ رائٹر سب خواتین کو جانتی ہوگی, مجھ سے, میں صداقت اخبار میں تھی جب میں نے جہاں سے کیریئر کا آغاز کیا, تو وہاں حسن نثار میگزین ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے نا کہا کہ میں نئی آئی تھی جرنلزم میں, ابھی تازہ گریجویشن کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نا بچے یہ اس پہ ایک فیچر بناؤ کہ جو شاعرات, ادیبات, دانشور عورتیں ہوتی ہیں نا, یہ پروسٹیچیوٹس کی طرح ہوتی ہیں, اپنا گھر نہیں بسا سکتی, یہ 2 نمبر عورتیں ہوتی ہیں. 2 نمبر لفظ استعمال کیا, 2 نمبر عورتیں ہوتی ہیں. اور مجھے اس وقت 2 نمبر کی کیفیت کا معلوم ہی نہیں تھا کہ 2 نمبر کیا چیز ہوتی ہے, کہ یہ کیفیت ہوتی ہیں اپنے گھر نہیں بسا سکتی, یہ آوارہ مزاج عورتیں ہوتی ہیں, انہیں لکھنے کا خبت ہوتا ہے, انہیں آتا جاتا کچھ نہیں, مردوں کی مرہون محنت ہوتی ہیں. تو مرد ان کو اپنی سروائیول کے لیے, اپنے اس کے لیے یوز کرتے ہیں اور انہیں کوئی تحریریں لکھ دیتے ہیں, بڑا ہی ایروگینٹ. اور مجھے بڑا ایک دم سے برا لگا, حالانکہ میں بھی بالکل نئی, سمجھ لیں نیا پودا نکل رہا ہوتا ہے, اس طرح کے طرز دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا. تو میں نے آ کے اپنے گھر میں اپنے والد صاحب سے پوچھ لیا, کیونکہ وہی میرے ساتھ تھے, وہی سب چیزوں میں نے کہا پاپا 2 نمبر کیا ہوتا ہے, کون سی عورتیں 2 نمبر ہوتی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے کہ عورتیں 2 نمبر ہوتی ہیں اور رائٹر عورتیں 2 نمبر ہوتی ہیں؟ تو میں نے اپنے والد صاحب سے آ کے پوچھا, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں وہ مرد 2 نمبر ہوتے ہیں جو عورتوں کو پہلے نمبر پہ آنے نہیں دیتے, اور جو لکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو شعور پاتی ہیں, جو سمجھ آتی ہے انہیں, ان کے راستے روکتے ہیں, ان کے دماغ, ان کی سوچ کے آڑے آتے ہیں. تو وہاں سے میری پھر ان ساری رائٹر خواتین سے دوستی ہوئی, اور جب میں نے ان سے یہ فیچر پوچھنے کے لیے نا یہ بتایا کہ بھئی آپ لوگ تو گھر نہیں بسا سکتی اور چیزیں, تو اس میں سے مجھے انہوں نے سعیدہ ہاشمی, جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ حسن نثار کی پہلی بیوی ہیں, ان سے بھی میری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب جو عورت گھر کی قربانی دیتی ہے اور کچھ بننے کے لیے, شاعرہ بننے کے لیے, رائٹر بننے کے لیے, وہ ساری عمر تکلیف میں رہتی ہے, کیونکہ عورت ایک فطری طور پہ ماں ہے, یعنی اس کی کیفیت چاہے وہ بچے ہوں نہ ہوں, وہ فطری طور پہ ماں ہے. تو یہ بات نا مجھے بہت ہی اچھی لگی, اور آج اس بات کو اور مہر لگ گئی کہ واقعی ہم ایک کائناتی طور پر فطرت کے ساتھ عورتیں ہم جڑی ہوئی ہیں, یعنی وہ ہم اس سے نہیں نکل سکتے. ہاں ہم اس کے ساتھ رہتے میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا, اس میں مجھے فرحہ آپ کی بات بہت اچھی لگی. اور دیکھیں اس میں وہ پورا تناظر کہ معاشرہ کیسے تشکیل دیا گیا. حسن نثار ہو, وہ ایک علامت ہے مرد کی, وہ ایک عورت سے ایک عورت کے خلاف لکھوا کے یہی بات کہہ رہا ہے کہ تم بھئی دیکھو عورت ہی کہہ رہی ہے تم گھر خراب کرتی ہو.
حالانکہ اس کا دوسرا پہلو کیا تھا، مرد عورت کا دوست بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم ایک چیز اگر سوچ رہے ہیں نا کہ بالفرض ایک مرد رائٹر ہے اور ہمیں اسے کہا جاتا ہے بھائی آپ اس ٹائم تک افسانہ پہنچا دینا. مطلب انہوں نے پہلے آپ کو پتا میگزینز ہوتے تھے، انہوں نے ٹائم پہ آنا ہے، رسالے ادبی. اب وہ مرد رائٹر لکھ کے دے دے گا کیونکہ اس کے پاس بیوی کی سہولت موجود ہے. عورت رائٹر کے پاس بیوی کی سہولت موجود نہیں ہے. عورت اس کے 5 کام سنبھال لے گی، مرد نہیں سنبھالے گا. پھر ایک یہ کہ فطری طور پہ عورت ماں ہے ماننا، لیکن یہ کچھ ہمارے ذہنوں میں بھی ڈال دیا گیا. پھر یہ کہ مستقل وہ چیزیں کر کر کے نا بائی بلڈ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہیبٹ آپ کی 7 نسلوں تک چلتی ہے تو وہ مستقل ایک روٹین پہ رہ کے ایک ہیبٹ کر کے ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وائس آف امریکہ نے ایک خاتون کا انٹرویو کیا، اس نے کہا میں ساری عمر اپنے آپ سے پوچھتی رہی مجھے ماں بننا ہے، میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی. تو جس طرح مردوں میں بہت ساری وہ ہے نا کہنا چاہیے کہ ہر طرح کی ایک کیفیت موجود ہے یا ہر طرح کی فیلنگ ہے، عورت میں بھی ہے. لیکن ہمیں جبری طور پہ یہ سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں میں نے گھر بسانا ہے، یہ کوئی فطری بات ہے، مجھے گھر چلانا ہے اور مجھے گھر کا کام کرنا ہے، بچے پالنے ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں. پیدا تو ڈیفینیٹلی چلیں کرنے ہیں اسی نے، اگر کرنے ہیں تو اٹ ڈیپینڈس. لیکن بہت ساری عورتیں نہیں کرنا چاہتی بچے پیدا. مطلب ہمارے پاس بہت ساری ایسی رائٹرز ہیں جنہوں نے بچے پیدا نہیں کیے، کہتے ہیں کہ تخلیق ایک اولاد ہے، آپ کی ایک کتاب ایک اولاد ہے. تو وہ لکھنے والی عورت تو وہاں فلفل ہے کہ اس کے پاس تو اولاد ہے. اور ویسے بھی اگر وہ جو شوہر کے ساتھ رہنا ہے، اگر اس رشتے کو بھی مامتا کے اس میں تناظر میں ڈھال لیا جائے، وہ پھر ماں بن جاتی ہے. وہ پال ہی رہی ہوتی ہے اسے، چاہے وہ دفتر سے آئے اور چاہے وہ اس عمر میں 10 سال بڑا ہے، چاہے تو اس 10 سال چھوٹا ہے، وہ فرق نہیں پڑتا. اس کی نیچر ہے. اگر وہ اسی طرح سے رہنا شروع کر دے، پرابلم کہاں سے ہوئی ہے؟ جہاں سے مرد کو کہا گیا کہ بھئی یہ تو کوئی سپیریئر چیز ہے، اب اس نے جو کہنا ہے وہی سب کچھ اکلے کل ہوگا اور وہی چیزیں چلیں گی. تو افسوس کے ساتھ ابھی تو پوری دنیا کی اکانومی مرد چلا رہے ہیں. یہ پوری دنیا کی جنگیں مردوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. عورتیں تو فوجی نہیں ہیں، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف عورت نہیں ہے، کوئی اس وقت جو ہے ٹاپ پہ کسی عورت نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے اس ملک کے ساتھ جنگ کر لو اور حملہ کر دو اس پہ. کوئی عورت جا کے بے شمار جگہ بمباری نہیں کر رہی. تو سوسائٹی پہ تو منفی اثرات مرد کے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا صرف ایسی چیزیں ہیں اس کے جیسے ہم نے شاید طاری کر لیا کہ بھئی میں نے گھرداری جو ہے نا وہ میری پریفرنس ہے یا میرے جینز میں ہے. نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. ہر کم ہیں ایسی عورتیں لیکن ہیں، ہم اس کو کم رہنے نہیں دیتے. بس یہ ہے تھوڑا سا جو مجھے اختلاف ہے اس پورے سیٹ اپ سے. کچھ عورتیں فلفل ہیں بغیر شوہر کے، بغیر گھر کے، بغیر ماں بنے، اور کچھ عورتیں یہ سب کچھ ہو کے بھی فلفل نہیں ہیں، ہیپی نہیں ہیں، پرسکون نہیں ہیں. آپ اس کا مشاہدہ ضرور کیجیے گا. صحیح کہہ رہی ہو جی رابعہ کہ اگر تخلیق کی بات کی جائے نا تو آپ لکھتے ہو، میں خیر بہت ہی مائنیوٹ سا لکھتی ہوں اور پینٹ کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تسلی ہو جاتی ہے. اگر تخلیق کی بات ہی ہے کہ عورت تخلیق کر کے خوش ہے، تو تخلیق صرف بچہ پیدا کرنا تو نہیں ہے نا. ہم اپنی کسی بھی تخلیق سے، جو ڈیکوریٹر ہے وہ ڈیکوریٹ کر کے اس کو تشفی ہو جاتی ہے. آپ بہت صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نا ہیڈنگز دی ہوئی ہیں. جی یہ حسن آ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کا دوبارہ وہ خراب ہو جائے انٹرنیٹ. جی حسن. جی السلام علیکم، اور معذرت اس ڈسٹرپشن کے لیے کہ if things can go wrong they will go wrong. اس میں جی اور میلا پن. رابعہ آپ سے جی جی سوال کر رہی تھی. جی ٹھیک ہے، سن لیے. ٹھیک ہے. جی 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 وہ مطلب میلا پن جیسے وہ احساسات میں کچھ نیا
مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ ایڈ کرتا ہے، ورنہ جیسے ہر چیز یا ہر بات لگتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہے، ہاں یہ میں اس کو وہاں فٹ کر لیتا ہوں، اور یہ فلاں میری مطلب ایک ایگزسٹنگ میری انوینٹری ہے الفاظ کی اور احساسات کی، تو اس میں کہیں پہ میں نے ٹک مارک لگا دیا کہ ہاں یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، ہاں یہ لا بھی پتہ ہے، مقام بھی پتہ ہے. تو میلا پن جیسے لگا کہ اچھا یہ جیسے زندگی میں تو یہ لفظ موجود تھا لیکن لکھنے میں کہیں نہیں تھا، اور گویا آگہی میں ایک خلا تھا اس لفظ کا، اور اب یہ سامنے آیا ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاں ایک خلا تھا، اور بھی اس طرح کے مطلب لفظ بہت سے ہوں گے، اور یہ کہنا نا کہ ذخیرہ الفاظ میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا، یہ مجھے تھوڑی سی ولگر بات لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے احساسات میں کچھ نیا اضافہ ہوا، یا یہ کہ میں جیسے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اچھا اگر کچھ جگہوں پر میں غلط ہوں تو چلو غلط تو ایک چیز ہے، لیکن کہیں میں میلے پن کا شکار تو نہیں ہوں کہیں پہ کہ غلط نہیں ہوں، ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میلا ہوں. یا جیسے میں نے اور اس دوست نے جن کا درد کا رشتہ مشترک تھا، تو ہم جب ایک سیٹ کو ہلکے پن پہ تنقید کرتے تھے تو مطلب ہلکا پن کیا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے. تو اس سے نا جیسے کچھ سوال کھل جاتے ہیں میرے لیے کہ اچھا ہم میلا پن کے سوچنا چاہیے کہ کہیں صریح غلط اور صحیح اور صریح ٹھیک کے درمیان کوئی میلا پن یا کوئی ہلکا پن یا کوئی پیٹینس بھی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. تو میلا پن سے متعلق یہ بات، اور پھر ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جیسے 10 کہانیاں پڑھی میں نے یا 10 ناولز پڑھے، اور کچھ میں نے بہت کچھ چیرش کیا یا کچھ نہیں کیا، اور لیکن کوئی اس طرح کچھ اضافہ نہیں ہوا میرے احساسات میں یا میرے تخیل میں. تو یہ لگا کہ اچھا ایک ہی سٹوری سے مجھے کچھ ایک نیا بھی ملا. تو ایک بات، اور ایک دوسری بات انسولیسیٹڈ بات کہ وہ جو مرشد اور وہ والی بات تھی، تو اس سے بھی ایک گرہ کھلی کہ جو اور یہ چونکہ میں نے صرف ایک مرتبہ ہی کہانی پڑھی تھی تو ایک مرتبہ حق ادا نہیں ہوتا. تو وہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جیسے 2 انسان قریب آئے اور پھر زیادہ قریب نہیں آ سکے، تو بعد میں اچھا، اور ایک چیز مجھے تب تھوڑی چپ بھی رہی تھی کہ یہ جو بندہ ہے یہ پیٹرنائزنگ کیوں ہے، کہ ایسے کیوں لگتا ہے اس گفتگو میں کہ یہ کسی بلند مسند پہ بیٹھا ہے اور سامنے جو اس سے بات کر رہی ہے وہ زمین پہ چٹائی پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے. تو وہ اگر پیر مرید یا وہ مرشد اور وہ عقیدت مند والا تعلق بھی ہے تو پھر کم از کم ایک اس کی وہ جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، یا ایک جیسے وہ سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی. تو وہ چیز بھی ہے. اور تیسری ایک اور فائنل بات کہ کچھ دیر پہلے فرح باجی نے وہ بات کی ایک پیٹریارکی والی، تو میں ایک تھوڑی سی تعصب والی بات کروں گا، اور پھر آئی کین بی دی گنے پہ کہ آپ لوگ خصوصاً خواتین پروفیشنل اس کو پھر ڈائسیکٹ کر سکتی ہیں. اور کیا ہے تو وہ یہ کہ جو یہ والا پہلو ہے نا کہ ان کو جیسے تھوڑا سا اچھوت یا شودر سمجھا جاتا ہے کچھ پروفیشنز میں، اور میرے پروفیشن میں بھی تھوڑی بہت یہ فیلنگ انریٹن انسیڈ ہے. تو اس میں اس کے کچھ یعنی 1 یہ غلط بات ہے، اور 2 اس کا ایک فائدہ بھی ہے. اور جو چاہے گا کہ مجھے برابر کا سمجھا جائے تو اس کو ان پریولیجز کا بھی سوچنا پڑے گا کہ جو پریولیجز اس کو اس کی وجہ سے حاصل ہیں، اور ان پریولیجز سے دستبردار ہو کے آگے جانا پڑے گا. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک مرتبہ ایک دفتر میں ایک ان پروفیشنل جو ٹینڈنسی تھی وہ میں نے 3 لوگوں میں دیکھی، جس میں سے 2 خواتین تھیں اور 1 مرد تھے.
تو جو وہ ٹینڈنسی کیا تھی، وہ بظاہر بڑا بنائن لگے گا، وہ یہ کہ کوئی ٹیگ کرے یا کوئی پوچھے واٹس ایپ پہ یا اسکائپ پہ یا ای میل پہ کوئی بات کہ یہ بتائیں کہ میں نے آگے پروسیڈ کرنا ہے، تو جواب نہ دینا پہلی دوسری تیسری دفعہ. اور یہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. سرکار میں تو خیر وہ 10 اور 20 دفعہ بھی جواب نہیں دینا، یا جب تک وہ کسی کو رشوت نہ دی جائے تب تک جواب نہ ہے، تو وہاں تو اور معاملہ ہے. خیر، تو میں نے یہ دیکھا کہ یعنی خود اپنے آپ کو جیسے دیکھا کہ جو خواتین کے معاملے میں شاید کہیں اگر کوئی باعث تھا میرے دل میں، تو اس باعث کا شاید یہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ان کو مارجن دے کے ان کا جو باس تھا اس کو میں نے گویا 1.5 ہفتے تک یہ رپورٹ نہیں کیا کہ یہ تو جواب ہی نہیں دیتی 2-3 دفعہ تک. اچھا، لیکن جو مرد تھا اس نے ایک دفعہ یہ کیا تو اگلے دن میں نے اس کے باس کو بتا دیا کہ یہ جواب نہیں دیتے. تو جو مطلب ہاں پیٹریارکی ہے، بالکل ہے. اور مطلب میری والدہ، بہن، بیوی سب ورکنگ ویمن ہیں یا تھیں، تو پیٹریارکی بھی بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس یا اس کی یہ ایک نوینس بھی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پریولیج لیا جائے جینڈر کا اور پھر کہا جائے کہ ہمیں برابر کا موقع چاہیے. تو نہیں، پریولیج کو مطلب وہ ڈسکارڈ کیا جائے یا ڈس انوائٹ کیا جائے، اور پھر آٹومیٹیکلی یعنی آپ دیکھیے نا اس معاملے میں اگر کوئی ان سے بھی اتنا ہی توقع رکھے کہ نہیں آپ نے اسی وقت جواب دینا ہے یا اسی دن جواب دینا ہے وداؤٹ اے ریمائنڈر، تو اب وہ برابر آئیں گی جو ایک انکانشیسلی صدیوں کے ارتقاء سے، یعنی ورک پلیس کے ارتقاء سے، جو ایک میری سینسیبلٹی، اور اٹ کین بی کالڈ میل سینسیبلٹی اور ایون میل ٹاکسک مینٹیلٹی یا سینسیبلٹی، تو پھر وہ اس کے برابر آ سکیں گی اور ایون اس کو سرپیس بھی کر سکیں گی. تو کیونکہ کچھ میں نے بہت بہت سپریم آسم فیمیل پروفیشنلز بھی دیکھیں، تو کہ یعنی وہ دے آر دی باس مطلب ان ریئل ٹرم. شکریہ. جی شکریہ. ایک آپ نے حسن یہ وہ مجھے آگے آپ کے ڈیفینیشن میں اپنی سمجھ، اور اب یہ آپ نے بات کی کہ وہ چٹائی پہ جو بیٹھی ہوئی لگتی ہے اور وہ مسند پہ ہے، وہ کسی کو شاہی کرسی پہ ہے. اچھا، اس میں نا یہ ہمارا ذہن کا کام ہے. وہ دیکھیے وہ مکالمہ کر رہی ہے برابر کا، لیکن وہ اس کا استاد بھی ہے، عقیدت بھی ہے. وہ چٹائی پہ نہیں بیٹھی ہوئی. اگر وہ چٹائی پہ ہو تو وہ برابر کا مکالمہ نہ کرے. اس کا استاد یہ نہ کہے کہ تم چوٹ بہت گہری کرتی ہو. مکالمے یا ذہانت کی بات ہے یا پریکٹس کی بات ہے، تو اس میں چٹائی اور اس کا نہیں، اس میں عقیدت کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارے سوسائٹی میں ہندو کلچر ہو، بودھ کلچر ہو، یا پھر ہمارا مسلم کلچر ہو، وہاں پہ ہم ابھی تک اپنے استادوں کو پیر چھونا اور گھٹنے چھونا، اور مطلب یہ بھی ہمارے ابھی تک ریت رواج میں ہے. تو یہ تو پھر صرف ایک جگہ دکھائی ہے، حالانکہ وہ برابر کی سطح پہ استاد نے جگہ دی ہے کہ میرے سے تم ذہن کی سطح پہ ہر طرح بات کر سکتی ہو. نمبر 2 آپ نے کی برابری کی بات. برابری کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا حسن. مرد کو لگ رہا ہے، اور یہ جو سو کالڈ سوسائٹی، جیسے انہوں نے کہا نا فرحان نے کہ حسن نثار نے کہا کہ آپ جائیں اور ان خواتین کے لیے ایسا ایسا لکھ دیں. ایک خاتون سے ایک خاتون کے بارے میں کہا لکھ دو بھائی جا کے. نہیں، ہم برابری کی بات نا نہیں کر رہے، سوسائٹی سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں بات اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کی کہ آپ بالفرض مطلب آپ کی مسز اگر لکھتی ہیں، ہم اس بات کو صرف اسی طرح سمجھا سکتی ہوں میں یا کر سکتی ہوں. آپ کے مسز لکھتی ہیں تو آپ یا آپ لکھتے ہیں تو وہ تو کہیں گی چلے میں بچے لے کے دوسرے کمرے میں چلے جاتی ہوں، آپ لکھ لیں، آپ کو کل ایڈیٹر کو دینا ہے. لیکن آپ کے مسز اگر لکھتی ہیں تو آپ بچے لے کے دوسری طرف جائیں گے، آپ ہیڈر بنائیں گے، آپ پیمپر چینج کریں گے. ہم اس انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ صرف انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہاں ہم باہر کے برابری کی تو بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو اپنے پارٹنر کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے. وہ پارٹنر ہمارا بھائی ہے، وہ پارٹنر ہمارا باپ ہے، وہ پارٹنر ہمارا شوہر ہے یا بیٹا ہے.
वो अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बन सकी। बराबरी की तो बात ही नहीं है, हमारे फंक्शंस अलग हैं, हमारे सिस्टम्स अलग हैं, हम अलग ही चलेंगे। हमें अंडरस्टैंड करना है। जहाँ बराबरी वाली बात है वहाँ मकसद ये है आप समाज को खराब करना चाह रहे हैं। वो एक अलग किस्म का आज़ादी है, वो कोई नहीं मांग रहा। अगर बराबरी की बात करेंगे तो फिर ये इंस्टीट्यूट टूट जाएगा घर का। और एट लीस्ट मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक समझदार या आप इल्म की बात ही करेंगे तो कोई इल्म वाला ये कहेगा कि इंस्टीट्यूट टूटे। इसके इंस्टीट्यूट टूटने का सबसे ज़्यादा फायदा तो मर्द को होगा, औरत को तो कहीं नहीं होगा। बराबरी की बात मर्द कर रहा है और वो उसने वो औरत के जहन में डाली है, जैसे बाकी भी बातें डाली हैं। लेकिन एक समझदार औरत बराबरी की बात नहीं कर रही, वो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही है। यहाँ बस मैं आपका पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी। बाकी ऑफिशियल पैराए में कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो मर्दाना वार ख़वातीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़नाना वार ख़वातीन की बात कर रहे हैं और उनके हकूक़ की बात भी नहीं कर रहे। बस ये बात कर रहे हैं यार उनके सर में दर्द है तो आप प्लीज़ एक पैनाडोल की गोली तो दे सकते हैं ना 1 कप चाय के साथ। तो इस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं जहाँ खलूस है, तहम्मुल है, ठहराव है, समझदारी है। थैंक यू सो मच। जी शहनाज़। नहीं, जवाद ने हाथ खड़ा किया है। जवाद मुझे प्लीज 1 सेकंड दे दे। मेरी सुई वहां पे अटक गई है कि आपने ये अफसाना किस एज में लिखा था? एज में मेरा ख्याल है कि 38। ठीक है, थैंक यू। जी जवाद प्लीज। जी, मेरा जो सवाल है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये जो अभी डिस्कशन हो रही है बराबरी की या अंडरस्टैंडिंग की, ये मैं इसको पूरी तरह इंटरनलाइज नहीं कर पा रहा। उसकी एक रीज़न ये है कि शायद मुझे इतना इल्म नहीं है। मतलब ये सिचुएशन क्या इतनी ख़राब है कि क्या 100 में से 99 मियाँ बीवी एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते? क्या इस तरह मामला ख़राब है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको इतनी डिटेल में कि अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए एक दूसरे के लिए? इवन जो आपने मिसाल दी है वैसे कि फॉर एग्जाम्पल खातून का अगर बेगम का सर दर्द हो रहा है तो उसे पैनाडोल तक भी नहीं देते। ये मतलब ये मामला किस कदर ख़राब है मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ये सवाल है, मैं स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ क्या मामला इस कदर ख़राब है कि अच्छा नहीं, एक मामला इस कदर खराब नहीं है। मामला हम सिर्फ क्रिएटिव औरत की बात कर रहे हैं। हम उनके जैसे हमने बात शुरू की थी फरा की बात से कि जब उनको एक कॉलम या एक तहरीर लिखने को मिली तो हम एक क्रिएटिव औरत की बात कर रहे हैं। अच्छा वहाँ मामला खराब नहीं है, वहाँ मामला ये है कि एक ज़हीन औरत कोई साथ रहने के मर्द को आदत नहीं है, उसे एक नॉर्मल एक रवायती औरत के साथ रहने की आदत है, वो इजीली रह रहता है। और जहाँ रवायती औरतें हैं वहाँ पे कोई मामला खराब नहीं है। जहाँ थोड़ी सी गैर रवायती है उसको फेमिनिस्ट की डब्बे में डाल दिया जाता है। सब फेमिनिस्ट नहीं है, सब नहीं चाहती कि घर टूटना है, सब नहीं चाहती कि मुझे शादी नहीं करनी, सब नहीं चाहती कि मैंने मतलब जॉब करनी है, घर में रहना चाहती हैं बहुत सारी ख़वातीन। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मतलब लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्रिएटिव औरत, एक आर्टिस्ट औरत की बात कर रहे हैं। वहाँ आप देखिए तो हमारी जो पिछली नस्ल थी, जो हमसे पहले वाली नस्ल थी, वहाँ मामला सच में इतना ख़राब था। हमारे से पहले वाली नस्ल अफ़सोस के साथ कहते हैं पूरी राइटिंग में, लिखने वालों में सब ख़वातीन मोस्टली 90% ख़वातीन की जो थी तलाक हो गई, अलहदगी हो गई। उसके बाद जो हमारे वाली नस्ल थी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी, घर भी बसाए, बच्चे भी हुए, सब कुछ एक रूटीन चली। लेकिन मामलात ये नई नस्ल ने थोड़ा कबूल करना शुरू किया। अच्छा ये जो हमारे से बाद की जो नस्ल आई ना, ये हमसे भी अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने
ایک ذہین عورت کو باقاعدہ قبول کرنا شروع کیا ہے، اور ابھی آپ اس کے ریزلٹس کچھ اگلی نسلوں میں دیکھیں گے. یہ جو ہماری اب جسے ہم 5th جنریشن وار کہہ رہے ہیں نا، یہ جو 5th جنریشن ہے، یہ ہمیں کہنے میں بہت ہائپ اور یہ اور وہ نہیں، یہ بالکل الگ نسل ہے، لیکن اچھی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی جہاں آپ بات کر رہے ہیں معاملات کوئی خراب نہیں ہے، روایتی گھرانوں میں بہت اچھے معاملات سیٹ اپ چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ عورت اپنے سیٹ اپ میں موجود ہے. وہ صبح اٹھتی ہے، بچے بھیجتی ہے، شوہر بھیجتی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر بار دیکھتی ہے، شام کو شوہر آتا ہے ویسے ہی رکھتا ہے. وہ بیمار ہوتی ہے، شوہر بھی وہی کام کرتا ہے، ڈاکٹر پہ لے کے جاتا ہے، بچوں کو ڈاکٹر پہ یہ ہے روایت. روایت ٹوٹتی کہاں ہے؟ جب آپ کے پاس کہیے حسن اتفاق سے ایک کریٹیو عورت آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے. وہاں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، آپ کو کئی دفعہ ڈاؤٹ ہوگا کہ وہ اپنے کسی کہانی میں ہے، اپنے کسی پینٹنگ میں ہے، وہ اپنے کسی گیت کی کمپوزنگ میں ہے، وہ اپنے کسی رقص کے سٹیپ میں ہے. آپ کو سمجھ رہا یار میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے. وہ بے وفائی نہیں کر رہی، وہ تو بیچاری اپنے کسی اوپر والے کھانے میں پھنسی ہوئی ہے. اب وہ والی عورت تو ابھی تک چونکہ اویلیبل ہی نہیں ہوئی، ہم نے اسے مکالمہ نہیں کیا، بات نہیں کی، اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، اس کے ساتھ رہے نہیں، ہمیں رہنا نہیں آ رہا تھا. اور یہ 2 نسلوں میں پھر یہ بھگتنا پڑا، مطلب ان لوگوں کو، یا کہیے کہ ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا بہت بری طرح. ورنہ روایت میں کوئی معاملہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل چل رہا ہے. یہ جو آپ تخلیقی خاتون کی بات کر رہی ہیں، ایسے معاملے تو ہم نے مردوں میں بھی دیکھے ہیں نا، جن کی 2 سطحی مثالیں، یا جو جتنا مجھے بتایا، ایک تو جان کی ہے اور ایک منٹو کی بھی ہے. ان دونوں کی کون سی کوئی بہت سکسیسفل، ان کی جو، اگر ہم صرف اتنی بات کریں کہ ان کی مردانہ ذمہ داری انہوں نے کون سا کوئی سکسیسفلی نپٹائی ہیں، تو ان کو کون سا معاشرے نے چھوڑا ہے؟ نہ جان کو چھوڑا ہے، نہ منٹو کو چھوڑا ہے. اچھا ایسا ہے کہ جان اور منٹو تو بیچارے نظر میں آ گئے ہیں، ورنہ معاشرہ چھوڑ دیتا ہے. کوئی بھی تخلیق کار ہے آپ کے سامنے ہے، 1 2 3 4 ایک تو وہ شادیاں کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹی آپ کو آزاد ریلیشن شپ کی اجازت نہیں دیتی. اور پھر یہ کہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹالسٹائی کو دیکھ لیں، ان کی شادی کامیاب انسٹیٹیوشن ہے نہیں کسی بھی صورت، روایت میں کامیاب انسٹیٹیوشن ہے. باقی ذرا سا روایت سے ہٹتے ہیں تو شادی کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے. لیکن عورت ایک ایسے دیوانے مرد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، ایک دیوانی عورت کے ساتھ، ایک جنونی عورت کے ساتھ مرد سے گزارا نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، جیسے دیوانے مردوں کو دیوانی عورتوں نے آخری ٹائم تک نبھایا ہے. مطلب ابھی میں کہہ لوں کہ میں تاڑ صاحب کو دیکھتی ہوں، مستنصر حسین تاڑ کو، تو میں کہتی ہوں آج وہ اپنی بیگم کی وجہ سے ہیں. ان کے مسز نے بے شمار ذمہ داریاں اٹھائیں، ذمہ داریاں سنبھالی، اور پھر ایک جنونی قسم کے آرٹسٹ کو ساتھ رہنا. اور پھر اب تو وہ اظہار بھی کرتے ہیں اس چیز کا، لیکن اس طرح لاہور میں تو بہت ساری ہم نے دیکھی ایسی مثالیں، بہت قریب سے دیکھی. تو اور بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں. اب مطلب امجد اسلام امجد جنونی پن تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک آرٹسٹ تھے. مطلب یہ ایک اچھے بیویاں، عورت میں کیپیسٹی ہے نا، ماں والی کیپیسٹی ہے. اس کے گھر چور بیٹا ہوگا وہ تب بھی بیٹا ہی ہوگا، اس کے پاس بیوروکریٹ بیٹا ہوگا وہ تب بھی بیٹا ہوگا، وہ ماں ہوگی. مرد ڈیفائن کر لیتا چیزیں، عورت کی ممتا چیزیں ڈیفائن نہیں کرتی. ہم جب وہ ڈائریکشن، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے نا ٹی وی کا یا ڈرامہ بنا رہا ہے، وہ ہدایت کار، تو وہ میں نے دیکھا کہ ایوب خاور ایک جملہ کہا کرتے تھے، چیزوں کو سمجھنا ہے نا تو ماں بنو. یہ کیریکٹر تب بنیں گے جب ماں بن کے دیکھو گے. جس کا بیٹا بھی چور ہوگا وہ تب بھی اسے سینے سے لگائے گی. تو
یہ مامتا والی جو ہے نا مرد میں کچھ فطری کمی ہے، کچھ سوسائٹی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دیا، اس میں اس کا بھی بہت فیس کرنا پڑا. جیسے ہم کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا، وہ رو نہیں سکتا، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، حالانکہ روتے ہوئے مرد بہت اچھے لگتے ہیں. درد ہوتا ہے تو رو لیتے ہیں، بول لیتے ہیں تھوڑا سا، چلو جی ختم ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے وہ مرد. سوسائٹی اجازت نہیں دے رہی، وہ ماں کے سامنے بھی نہیں روتا، کیونکہ ماں نے اسے یہ پڑھایا ہے کہ بتایا ہے بیٹا آپ نے رونا نہیں ہے. تو سو نارمل بیہیویئر سے مرد کو نکل گیا ہے وہ. وہاں ہم صرف کہہ رہے ہیں نارمل میں آ جاؤ، تم بھی رو لو ہم بھی رو لیں، بات برابر ہو جائے گی. اور یہ والی بات صرف جنونی مرد اور جنونی اور دیوانے مرد اور دیوانی عورتوں کی ہم کر رہے ہیں. نارمل سوسائٹی الحمدللہ چل رہی ہے اور دعا گو ہیں کہ چلتی رہے اسی طرح اچھے سے. جی نارین. تھینک یو رابعہ. جی کسی کے پاس کوئی اور سوال ہے یا کوئی اور بات؟ گروپ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے بھی بھیج سکتے ہیں، اور ملاقات کا بھی انتظار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے. تھینک یو رابعہ، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، آپ سب کا ملیں گے بہت انشاءاللہ شکریہ. سیٹرڈے کو. انشاءاللہ تھینک یو. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک السلام یو. علیکم. وعلیکم السلام.